मॉर्निंग लाहौर और लाहौरियों, आप सबको सुबह खैर। एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। जनाब, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारा शो भी देख रहे होंगे, पुरसुकून जिंदगी भी गुजार रहे होंगे। इसी तरह आप पुरसुकून जिंदगी गुजारते रहे, मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश है। और पुरसुकून जिंदगी का एक राज ये भी होता है कि अच्छा सोचे और अच्छा बोले, क्योंकि बदजुबानी और बदगुमानी दो ऐसे ऐब हैं जो इंसान के हर कमाल को ज़वाल में बदल सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि बदजुबानी और बदकलामी से हम लोग परहेज़ करें, अच्छे अल्फाज का हमेशा इंतखाब करें। हमारे जो लहजे हैं जो बहुत ज़्यादा सख्त होते जा रहे हैं और जो हमारे अल्फाज हैं उनमें थोड़ी सी मिठास पैदा करें और किसी के बारे में खुद से कोई राय उस वक्त तक कायम ना करें जब तक आंखों से देख ना लें और कानों से सुन ना लें। क्योंकि जब हम खुद से ही किसी के बारे में राय बना लेते हैं ना, तो हम फिर उसके बारे में बदगुमान हो जाते हैं, उसके बारे में गलत सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए जब तक आप किसी को देख ना लें, किसी के बारे में अच्छे तरीके से जान ना लें, तब तक किसी के बारे में परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए। तो ये आज का पैगाम था जो आपके साथ मैंने शेयर करना था और उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ इससे फ़ायदा हासिल होगा। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। और जिस्मानी सेहत के साथ साथ ज़हनी और हमारी दिमागी सेहत को बरकरार रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन बढ़ते हुए समाजी और मुआशी मसाइल की वजह से डिप्रेशन, ज़हनी आसाबी दबाव, एंजाइटी और जो हाइपर टेंशन के केसेस है उनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। और आलमी इदारा सेहत के मुताबिक हाइपर टेंशन और अमराज़े कल्ब यकसा तशवीश का मौजब है। और हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर या फिर जिसको बुलंद फशार खून की मेडिकल इस्तिलाह भी कहा जाता है, जिसे दुनिया भर में ज़हनी तनाव या स्ट्रेस से ताबीर किया जाता है। जब हम परेशानी में तिलमिलाहट से गुस्सा करते हैं तो उसकी वजह ब्लड प्रेशर का बढ़ना होता है, जिसे हम मामूली जानकर नज़रअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन रिसेंटली एक तहकीक हुई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान में हर 20 में से 9 लोग ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हर साल 17 मई यानी कि आज के दिन हाइपरटेंशन का आलमी दिन मनाया जाता है, ताकि ज़हनी तनाव, दबाव या फिर परेशानी से बुलंद फशार खून के बाइस दिल का दौरा पड़ने से मुतालिक आगाही फराहम की जा सके। तो हाइपरटेंशन का मर्ज है क्या, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं और इससे बचाव कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिल्किस हैं, कंसल्टेंट मेडिकल इमरजेंसी हैं। डॉक्टर बिल्किस, आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। डॉक्टर बिल्किस, आज जैसे कि हाइपरटेंशन का आलमी दिन मनाया जा रहा है पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में, इससे आगाही के मुतालिक आज कैंपेन्स भी होंगी, लोग इस पर बात भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी, बहुत से लोग अभी भी नहीं सही तरीके से आइडेंटिफाई कर पाते कि हाइपरटेंशन एक्चुअली है क्या। तो सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन बता दें, उसके मुतालिक हमें बताएं कि हाइपरटेंशन इज एक्चुअली है क्या। देखिए, हाइपरटेंशन जैसे आपने बताया ना, इसको आम जुबान में ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है। ब्लड प्रेशर एक ऐसी प्रेशर होता है जो हमारा खून हमारी खून की नालियों के ऊपर डालता है। ठीक है। हमारी एक्टिविटी और डे टू डे काम के लिहाज से ये चेंज होता रहता है। ठीक है। इसकी एक खास वैल्यू है जो कि हमें अमेरिकन गाइडलाइन से मिलती है, या इस तरह की जो गाइडलाइन हमारी मौजूद होती हैं वो उसके लिहाज से एज, सेक्स और हमारी जो डेली एक्टिविटी है उसके लिहाज से होती है। ठीक है। उसमें जो अगर परसिस्टेंटली 24 घंटे हमारा ब्लड प्रेशर एक खास मिकदार से ज्यादा रहे तो उसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। अच्छा। ठीक है। और ये ब्लड प्रेशर हाई का होना जो है आम तौर पे शुरू में इसका बिल्कुल पता नहीं चलता। ओके। ये आहिस्ता आहिस्ता से जब पीक पकड़ता है तब इसका मरीज को ज्यादा अच्छे तरीके से अंदाजा होता है। और इसको कहा जाता है, एक टर्म यूज होती है कि ये खामोश कातिल भी है। जी। इससे साइलेंट क्या वजह है? इससे साइलेंट किलर, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता से हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर चेंजेस करता है। अच्छा। और उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल और ऐसे मादे हमारे ब्लड के नालियों के अंदर जमा होते हैं जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस होती है। अच्छा। जब वो एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, हमारी खून की नालियां बिल्कुल थिन हो जाती हैं। स्पेशली खून की नालियां जो हमारे आंखों के अंदर होती हैं, ब्रेन के अंदर होती हैं, हार्ट के अंदर होती हैं, किडनीज के अंदर होती हैं, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनकी नालियां थिन हो जाती हैं और उनको ब्लड सप्लाई कम होना शुरू हो जाती है। तब वो हमारा जो है ना वो असल पता चलता है मरीज को कि अब मैं बीमार हो गया हूँ, या मुझे तकलीफ होना शुरू हो चुकी है, या कोई प्रॉब्लम नज़र में आना प्रॉब्लम हो चुका है, हार्ट अटैक हो गया है। तो एक्चुअली ये साइलेंटली आराम से पेशेंट को किल करता है। इसकी शुरू में कोई साइन एंड सिम्टम्स या अलामात नहीं होती,
پیشنٹ کو بالکل اس کا نہیں پتہ چلتا کہ یہ مجھے بلڈ پریشر ہے یا مجھے بلڈ پریشر نہیں ہے, اور یہ اس وجہ سے اس کو سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے. لیکن اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں جو بلڈ پریشر ہے اس کی جو ہیں وجوہات 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک کو ہم اسینشیل ہائپر ٹینشن کہتے ہیں جو ہماری جینز میں آتی ہے یا پرائمری ہائپر ٹینشن ہوتی ہے. ایک سیکنڈری ہائپر ٹینشن ہوتی ہے جو ہماری کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے, جیسے آپ نے ابھی بتایا اسٹریس وغیرہ, ٹینشن اور ان چیزوں کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہے. اس کی اور بہت ساری کازز ہیں, جیسے ڈائبٹیز ہے, وہ بہت زیادہ بہت بڑی کاز ہے ہماری کمیونٹی میں. دوسری ہماری ایتھنک کاز ہے کہ جو ہمارے بلیکس ہیں ان میں ہائپر ٹینشن زیادہ ہوتی ہے. تیسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں اینڈوکرائن کازز بہت زیادہ ہوتی ہیں, اس میں ہائپو تھائرائڈ ہے, ہائپر تھائرائڈ ہے, اسی طرح ڈائبٹیز ہو گیا, ایڈیسن ڈیزیز ہو گیا, اسی طرح کون سنڈروم ہو گیا, فیوکروموسائٹوما ہو گیا, اسی طرح کڈنی کی ڈیزیزز ہیں جس میں بہت زیادہ, جس میں کڈنی میں سٹونز ہوتے ہیں پیشنٹس کے, اس میں ہوتے ہیں کڈنی کی ویسلز کمزور ہو جاتی ہیں یا بلاک ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں رینو واسکولر ہائپر ٹینشن. ان کی وجہ سے ان کی ہمیں کاز پتہ چل جاتا ہے. ہائپر ٹینشن میں بھی آگے جا کے ٹائپس ہیں. جی بالکل, اس کو سیکنڈری ہائپر ٹینشن کہتے ہیں. اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے نا جو میں آپ کو بتاؤں آج کل کے, یہ جو کیفین کا زیادہ استعمال ہے, نکوٹین زیادہ لوگ لیتے ہیں, یہ جو ریکریشن ڈرگ لیتے ہیں ہمارے ینگ بچے, کوکین لیتے ہیں, ایکسٹاسز لیتے ہیں, اور اس طرح کی یہ جو آئس ہیروئن ہے, یہ ساری ہائپر ٹینشن کاز کرتی ہیں جتنے بھی ڈرگز ہیں. جی, اور یہ سیکنڈری کازز ہیں. اور سیکنڈری کازز میں ایک اسٹیرائڈ کا اوور یوز بھی ہے. کچھ لوگ اسٹیرائڈ لیتے ہیں کسی پرابلم کی وجہ سے بھی لیتے ہیں, اور کچھ لوگ یعنی ان انٹینشنلی بھی, یعنی کوئی ان کو جی پی پرسکرائب کر دیتا ہے, ان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے, وہ لیتے جاتے ہیں. تو یہ ہائپر ٹینشن کی بہت بڑی ریزنز ہیں. اور جیسے آپ نے بتایا کہ پرائمری بھی ایک کاز ہو سکتی ہے کہ ہمیں جینز میں بھی مل سکتا ہے, تو اس کے لیے پھر ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جینز میں ہے یا ہماری فیملی ہسٹری ہے اس سے متعلق؟ جی, اس میں پھر یہ ہے کہ ہم پیشنٹس کو کہتے ہیں کہ آپ ریگولر اپنے کنسلٹنٹ کو وزٹ کریں, اپنے باڈی ویٹ پہ نظر رکھیں, ہیلدی لائف اسٹائل کو اپنائیں, اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو امپروو کریں, یعنی سیڈنٹری لائف اسٹائل نہ اپنائیں, اپنی باڈی ویسٹ کو بلڈ اپ کریں, یعنی جتنی نارمل ہونی چاہیے اتنی ہو, اور اپنے سوڈیم کا استعمال کم کریں. ٹھیک ہے, اس طرح کے بہت سارے کیفین کا استعمال کم کریں. کچھ لوگ الکوہل بہت کنزیوم کرتے ہیں, اس کو کم کریں. اور یہ جو ریکریشنل ڈرگز ہیں, اسموکنگ ہے, دیٹ شوڈ بی اوائڈڈ. تو اس طرح سے ہم ان چیزوں سے پرولونگ عرصے سے بچ سکتے ہیں, ایون اف اٹ از پریزنٹ ان آور جینز. یہ مطلب موٹاپا بھی ایک بہت بڑی کاز ہو سکتا ہے. جی جی بالکل, میٹابولک سنڈروم میں آتا ہے موٹاپا نا. ایک میٹابولک سنڈروم ہوتا ہے جس میں ہماری ویسٹ سرکمفرنس زیادہ ہو جاتا ہے, یورک ایسڈ لیول زیادہ ہو جاتا ہے, ہمارے اندر فیٹس زیادہ ہوتی ہیں, ٹرائیگلیسرائڈ, کولیسٹرول زیادہ ہو جاتا ہے, ہمارا باڈی میس انڈیکس زیادہ ہو جاتا ہے. اور یوزلی ان لوگوں میں ہوتا ہے جو سیڈنٹری ورکرز ہوتے ہیں, جو کام نہیں کرتے, سارا دن بیٹھے رہتے ہیں. لیکن آج کل دیکھیں نا, ہمارے کورونا کے دنوں میں ہم نے زیادہ تر دیکھا کہ سیڈنٹری لائف اسٹائل ہمارا ہو گیا تھا, گھر سے ہم ورک فرام ہوم کر رہے تھے, بچے بھی باہر نہیں نکل پا رہے تھے. وہ تو ایک بیماری تھی جس نے ہمیں جکڑ لیا ہوا تھا اور ہم نہیں کر پا رہے تھے. لیکن کیا اس کے علاوہ ہمارے نوجوان نسل میں یہ چیز بہت زیادہ رجحان پاتی جا رہی ہے کہ ہائپر ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں, غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے ان کو, تو جس کی وجہ سے کہتے ہیں جی بی پی بڑھ گیا, ہمارا بی پی بڑھ گیا ہے. تو اس کی کیا وجہ آپ کو لگتی ہے کہ پہلے یہ چیزیں ہم دیکھتے تھے کہ ریئر بہت ہوتی تھی کہ بڑے بوڑھوں میں ہم نے دیکھنا کہ اچھا ان کا بی پی بڑھ جاتا ہے, ان کے ساتھ آرام سے جا کے بات کرنی ہے, لیکن نوجوانوں میں یہ بڑھتی جا رہی ہے. نوجوانوں میں اس لیے بڑھتی جا رہی ہے کہ ان کا اسٹریسفل لائف اسٹائل بہت زیادہ ہے. سارا دن بچے ہمارے بیٹھے رہتے ہیں, کوئی کام نہیں کرتے, بعض اوقات انٹرنیٹ پہ لگے رہتے ہیں, فزیکل ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہے, آؤٹ ڈور گیمز نہیں ہے. کورونا کی وجہ سے بھی یہی بیسیکلی ایشو تھا, لیکن اس کے بعد بھی وہی لائف اسٹائل کنٹینیو ہے. ہر ایک کے گھر میں جو ہے نا آن لائن کھانا آ رہا ہے, اور اس میں آپ کو پتہ ہے مونوسوڈیم ہوتا ہے. یہ جو چائنیز سالٹ ہے نا, یہ بہت زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے ہمارے بلڈ پریشر کے لیے. اچھا جی, عام سوڈیم سے 10 ٹائمز زیادہ سیریس ہوتا ہے جو مونوسوڈیم ہوتا ہے. اور ہر فوڈ جو آپ آرڈر کر رہے ہوتے ہیں جس میں چائنیز سالٹ ہوتا ہے, وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے. میں آپ لوگوں کی اویئرنیس کے لیے یہ چیز بتاتی چلوں کہ جو سوڈیم ہمارے نارمل سالٹ میں موجود ہوتا ہے, اور جو سوڈیم جو موجود ہوتا ہے چائنیز سالٹ میں, وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ چائنیز سالٹ ہر چیز میں یوز کر رہے ہوتے ہیں, مثلا چلی گارلک ساس آ گئی, فلان ساس, سے یہ آپ اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھیں نا, یہ نمکین ہوتے ہیں, اس میں چائنیز سالٹ ہوتا ہے. اس لیے اس کو جتنا اوائڈ کر سکتے ہیں کریں. ہماری ینگ جنریشن ان چیزوں کی بہت عادی ہوتی جا رہی ہے, اور بیٹھے رہتے ہیں, کھانا کھاتے رہتے ہیں, موبائل کے ساتھ لگے رہتے ہیں. اگر پڑھنا ہے تو بھی لیٹ کے پڑھنا ہے, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز نہیں ہے. دوسرا یہ اسٹریسفل ماحول بہت زیادہ ہو گیا, ہر چیز پہ ٹینشن ہے, ٹینشن ہے. جی,
تو بچوں کو ایک مقابلے کا کچھ لوگوں کو ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو ڈپریشن ٹینشن ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو فیملی پرابلمز ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ان چیزوں کو ایگریویٹ کر رہی ہیں. بچے ہمارے جو ہے نا وہ ہیلدی لائف سٹائل نہیں اپنا رہے. لیکن ڈاکٹر بلکیس کوئی نہ کوئی تو اس کے سائنز اینڈ سمٹمز ہوں گے نا, جس سے ایک انسان کو پتہ چل جائے کہ ہم اچھا اگر ہائپر ٹینشن کا شکار ہو رہے ہیں تو اس سٹیج پہ اب ہم نے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے, اگر ہمیں تھوڑا سا سائنز اینڈ سمٹمز کا پتہ چل جائے تو. جی, سائنز اینڈ سمٹم ان کے بڑے واضح ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو ارلی مارننگ ہیڈ ایک ہوتی ہے, صبح اٹھتے ہیں ان کے سر میں ہیڈ ایک ہوتی ہے, دے ڈونٹ فیل فریش. اچھا. کچھ لوگوں میں ٹریمرز ہوتے ہیں, کچھ لوگوں میں سویٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, دے گیٹ کنفیوز. کچھ لوگوں میں نوزیا کی فیلنگ ہوتی ہے, دے ڈونٹ فیل لائک ایٹنگ اینی تھنگ ارلی ان دا مارننگ. کہتے ہیں ہر وقت ان کو نوزیا فیل ہوتا ہے, ان کو کھانا پینے کا دل نہیں کرتا, ان کو وامٹنگ ہونے کی ہوتی ہے, ان کو سر میں سیویئر تھرومبنگ ہیڈیکس ہوتی ہیں. بعض اوقات ینگس میں بھی ہوتی ہیں, بڑوں میں بھی ہوتی ہیں. ان کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا, جب وہ کام کرتے ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں, ان میں ٹریمرز آ جاتے ہیں, ان کی ہارٹ بیٹ ارریگولر ہوتی ہے, چلتے پھرتے ان کو سانس چڑھنا شروع ہو جاتا ہے, بعض کو چیسٹ میں پین شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ساری علامات ہیں ہائی بلڈ پریشر. لیکن ہم ان کو پھر اگنور کیوں کر دیتے ہیں؟ ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ نارمل سی چیزیں ہیں, شاید گرمی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے یا سردی کی جو شدت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, تو ہم ان کو موسم سے ریلیٹ کر دیتے ہیں یا باقی چیزوں سے ریلیٹ کر دیتے ہیں. ہم اس کو سیریس کیوں نہیں لیتے؟ بیسیکلی نا یہی ہمارے ہاں اویئرنیس نہیں ہے, اور کچھ لوگوں میں ہے بھی, لیکن بہت سارے ہمارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس چیزوں سے اویئر نہیں ہوتے. ہمارے میڈیا کے تھرو, ہمارے باقی چیزوں کے, ایک دن تو ہم مناتے ہیں بلڈ پریشر تو ہر روز ہونا ہے پیشنٹس کو. اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہم سوڈیم شروع سے ہی کم استعمال کریں, ہم ہیلدی لائف سٹائل اپنائیں, ہم سٹریس کو کم کریں, ہم کیفین کو کم کریں, ہم الکوہل کو کم کریں. اسموکنگ ایک بہت بڑی کاز ہے, اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے. تو ان چیزوں سے جیسے ہی یہ سمٹمس اپیئر ہوں, یو مسٹ رپورٹ ٹو دا ڈاکٹر. لیکن مجھے بتائیے, ایک ٹرم ایک تو ہائپر ٹینشن یوز ہوتی ہے, دوسری ہائپو ٹینشن یوز ہوتی ہے. ان دونوں میں کیا فرق ہے, دونوں میں سے کون سے خطرناک ہے؟ نہیں دیکھیں, ہائپو ٹینشن اینڈ ہائپر ٹینشن اپوزٹ چیزیں ہیں. اچھا, ہائپو کا مطلب ہوتا ہے بالکل لو. اوکے. یعنی نارمل بلڈ پریشر جیسے ہم 120/80 لیتے ہیں, ایک نارمل ایڈلٹ کا جو کھا پی رہا ہے نارمل ہے, اس کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے. اگر ایکیوٹلی لو ہوا ہے, کسی پیشنٹ کو ڈائریا ہے, وامٹنگ ہے, جیسے آج کل کے سیزن میں گیسٹرو ہو رہا ہے, اس طرح ہو رہا ہے, تو ان کا یا کسی جگہ سے بلڈ لاس ہوا ہے, بہت زیادہ وامٹ آیا ہے بلڈ کا, یا اس طرح آیا, یا کسی کو چوٹ لگی ہے, بلڈ لاس ہوا ہے, تو بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے. کسی بیماری کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے. تو ایکیوٹ بلڈ پریشر جب لو ہوتا ہے نا, وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اور اگر ویسے کچھ پیشنٹس کہتے ہیں کہ میرا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے, یا اس کو چیک کرنا چاہیے کہ کیوں لو ہوا. بلڈ پریشر لو ہونے کو ہائپو ٹینشن کہتے ہیں, بلڈ پریشر زیادہ ہونے کو ہائپر ٹینشن کہتے ہیں. اور لو ہونا اگر ایکیوٹلی لو ہو تو زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ ہمارے جو وائٹلز آرگن ہیں ان کو بلڈ سپلائی نہیں ملتی, پھر کنفیوژن ہو جاتی ہے اور سڈن ڈیتھ ہو سکتی ہے. لیکن پھر ہمارے نارمل ڈیز میں کتنا ہونا چاہیے؟ نارمل ڈیز میں ہم ہر ایج اور ان کی ایکٹیویٹیز کے لحاظ سے ڈیفائن کرتے ہیں بلڈ پریشر کو. جیسے ایک نارمل ایڈلٹ ہے, وہ ٹھیک کھا پی رہے ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا 120/80 110/70 نارمل بلڈ پریشر ہے. اوپر والا جو ہے 110 ہے, نیچے والا 70 ہے, نارمل ہے. کسی کی ایج اگر 30 ہے 40, ہم کہتے ہیں 130/80 نارمل ہے. جیسے ڈائبیٹک پیشنٹس آتے ہیں, ہم اس میں تھریشولڈ تھوڑا اور کم کر دیتے ہیں, کیونکہ ان میں کڈنی کی ڈیزیز ہونے کا چانسز ہوتے ہیں, بلڈ پریشر جلدی رائز ہو جاتا ہے. تو ہم ان کو کہتے ہیں 120/80 سے آپ کا بلڈ پریشر بڑھنے نہ پائے. کچھ پیشنٹس کو ہم کہتے ہیں 90 سے آپ کا بلڈ پریشر 89 ہو, 90 نہ ہو, تو اس میں ہم ان کو میڈیکیشن اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اچھا, مطلب اگر ہمیں ہائپر ٹینشن کا پرابلم ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ مزید اور بھی بیماریوں لاحق ہو سکتی ہیں ہمیں. بلڈ پریشر بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے. کون کون سی وہ بیماریاں؟ ایک چھوٹی سی جڑ سے آپ دیکھیں بہت سارے پھول پودے اگتے ہیں. تو سب سے جو بڑی ہے وہ ہے کہ ہماری جو نظر ہے نا, سڈن لاس آف ویژن ہو جاتا ہے اس سے. ہمارا جو ریٹنا ہے, آنکھ کا پچھلا پردہ, اس میں چھوٹی چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں خون کی, جس سے ہم فنڈل ویسلز کہتے ہیں, اس میں چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں. گرے وائرنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے, سلور وائرنگ شروع ہو جاتی ہے, پھر وہ بالکل بلاک ہو جاتی ہیں. اچھا. اور اس کی وجہ سے ہمیں بلائنڈنس ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ سارا بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کی اسپیشل آفتھالموسکوپ ہوتی ہے, ہم پیشنٹ کا ریگولر چیک اپ کرتے ہیں آنکھوں کا. اسی طرح پیشنٹ میں اسٹروک ہو سکتا ہے, جس کو ہم عام زبان میں فالج کہہ سکتے ہیں. اس میں فالج کا یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو بعض اوقات انٹرا سیریبرل بلیڈ ہو جاتا ہے, بعض اوقات بلڈ ویسلز جو ہیں وہ بلاک ہو جاتی ہیں, جس میں اسکیمیا آ جاتا ہے. اسی طرح پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, لیفٹ وینٹریکل ہائپرٹرافی ہو سکتی ہے, ہارٹ فیلئر ہو سکتا ہے, کڈنی فیلئر ہو سکتا ہے. کڈنی فیلئر ہونے کی وجہ سے ان کو ریگولر ڈائلسس پہ جانا پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزیں, ان کی یورین میں پروٹینز آ جاتی ہے, باڈی کے اندر سویلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے, خون کی کمی آ جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا مل ملا کے انسان کی ڈیتھ کی طرف لے کے جاتی ہیں. مطلب ایک بیماری کی وجہ سے کتنی ساری بیماریاں جو ہیں ہمیں آ کے جکڑ سکتی. بالکل. اور صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم احتیاط نہیں کرتے. ایک تو کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتے, دوسرے ہماری لائف سٹائل جو ہے ایک سیڈنٹری لائف سٹائل ہو گیا, جس کی وجہ سے ہم اگر ایک بیماری کا شکار ہو جائیں گے تو اس کے ساتھ جتنے بھی منسلک بیماریاں ہم آٹومیٹکلی اس کا شکار ہو سکتے ہیں. تو آلریڈی جو لوگ
اس چیز کا شکار ہیں, ہائپر ٹینشن کا شکار ہے, ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ انہیں کیا سجیسٹ کریں گے؟ ان کی ڈیلی روٹین میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے, ایکسرسائز انہیں مسٹ کرنی چاہیے, کتنی دیر کرنی چاہیے, ڈائٹ پلان انہیں کیا آپ سجیسٹ کریں گی؟ اچھا, جو بھی پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں نا, میں اپنے ڈاکٹرس کو بھی اور خود بھی یہ کہتی ہوں آپ پیشنٹس کے پاس بیٹھیں, اچھا, پیشنٹ کو سمجھائیں, ٹھیک, پیار سے بولیں پیشنٹ سے, کیونکہ پیشنٹ جو ہے نا, آپ کسی کو پیناڈول بھی دیتے ہیں نا, وہ ریگولر نہیں استعمال کر سکتا. ہاں ایگزیکٹلی, پیشنٹ آپ کی بات کیسے مانے گا کہ اس نے ساری عمر ایک دوائی کھانی ہے؟ بلڈ پریشر کین ناٹ بی کیورڈ, اٹ کین بی کنٹرولڈ اونلی. اچھا, مطلب یہ ساری زندگی کے لیے ہمیں لگ جاتا ہے؟ جی لگ جاتا ہے. اس لیے پیشنٹ کو کاؤنسلنگ بہت امپورٹنٹ ہے. جب بھی آپ کو یہ ہو, پیشنٹ کو بٹھائیں, ان کو سارا سمجھائیں کہ ان کی بیماری کا کیا میکانزم ہے, یہ کیوں بڑھتی ہے, کتنے % کنٹرول ہو سکتی ہے. سب سے پہلے ان کی آپ روٹین جانیں کہ کیا ہے. اچھا, پھر آپ ان کو روٹین سمجھائیں کہ اس میں کیا کیا غلطیاں ہیں, کیا کیا وہ روٹین میں کھاتے ہیں. آپ دیکھیں اس میں کتنا سوڈیم وہ کنزیوم کرتے ہیں, ان کی فزیکل ایکٹیویٹی کیسی ہے, ان کی اسٹریس کیسی ہے, ڈیلی وہ سگریٹ کتنا کنزیوم کرتے ہیں, ڈیلی وہ کتنا آتے جاتے ہیں, راستے میں ان کو کیا کیا مسائل ہوتے ہیں, اسٹریسفل لائف کتنی زیادہ, ان کی ورک کی اسٹریس کتنی ہے کہ 24 آور میں, جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں صبح سے لے کے شام تک کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جس طرح آج کل گرمیاں ہیں, گرمی میں 24 گھنٹے لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں کام کریں, لوڈ شیڈنگ ہے, بجلی نہیں آ رہی, لوگوں کو اسٹریس بھی ہوتی ہے, بلڈ پریشر بھی ان کا زیادہ بڑھتا ہے, اور سویٹنگ بھی زیادہ ہوتی ہے, الیکٹرولائٹ امبیلنس ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے جاننی ہے پیشنٹ. جب تک آپ اس کی روٹین میں گھس کے اس کو میڈیسن نہیں سمجھائیں گے, پیشنٹ نہیں سمجھے گا. لیکن آپ کے پاس جو آلریڈی پھر ہم ان کو یہ سمجھاتے ہیں 4 چیزیں آپ نے لازمی کرنی ہے. ایک تو یہ کہ آپ نے ڈاکٹر کو وزٹ لازمی کرنا ہے. آپ دیکھیں 6 مہینے بعد بھی ایک دفعہ وزٹ کر لیں, 3 منتھس بعد بھی وزٹ کر لیں. اپنے ریگولر چیک اپس کرائیں, جس میں کولیسٹرول کا ہے چیک, شوگر کا ہے چیک, آپ کی بلڈ پریشر کا چیک ہے, آپ کا باڈی میس کا انڈیکس کا چیک اپ ہے, آپ کی ڈیلی روٹین کا ہے, آپ کے بلڈ کے ٹیسٹ ہیں جس میں لیور فنکشن ہے, کڈنی فنکشنز ہیں, یورین کے ٹیسٹ ہیں, ECG ہے, ایکو کارڈیوگرافی ہے. یہ آپ سالانہ کروائیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ جو ڈاکٹر کہتے ہیں اس ڈائٹ کو اسٹک کریں, اپنی اسٹریس کو ریڈیوس کریں جتنا کر سکتے ہیں, اور اس کو مینیج کریں. لیکن آپ کے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں اپنا پلان لینے کے لیے, سب سے زیادہ وہ کس چیز کو بتاتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے زیادہ پریشان رہتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا ٹینشن بڑھتی ہے یا ہمارا BP بڑھ جاتا ہے؟ زیادہ تر ان کا اسٹریسفل لائف اسٹائل ہوتا ہے, زیادہ تر اسٹریسفل لائف اسٹائل ہوتا ہے, اور کچھ ڈائبیٹکس ہوتے ہیں. ان کی سیکنڈری ڈائبٹیز ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی وجہ سے ان کی ہائپر ٹینشن بڑھنا شروع ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو جوائنٹس پین ہوتی ہے, وہ ٹیبلٹس یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے, تو اس کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن میکسیمم پیشنٹ ایسے آتے ہیں جن کا اسٹریسفل لائف اسٹائل ہوتا ہے, جن کی ایج زیادہ ہوتی ہے, اوبیز ہوتے ہیں, سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے, اور ان چیزوں کی وجہ سے ان کا زیادہ ہوتا ہے. یعنی ہیلدی لائف اسٹائل نہیں ہوتا ہے, اس کی وجہ سے دے کنزیوم لاٹ آف کولیسٹرول, لاٹ آف فیٹی ڈائٹ, جس کی وجہ سے یہ چیزیں ان کی بڑھتی جاتی ہیں. ڈاکٹر بلقیس, کنسلٹنٹ میڈیکل ایمرجنسی, ہمارے ساتھ موجود تھی. ڈاکٹر بلقیس, بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئی ہیں اور ہائپر ٹینشن سے متعلق اتنی اچھی ہم نے گفتگو کی ہے, کیونکہ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہائپر ٹینشن کا عالمی دن منایا جا رہا تھا, اور امید کرتے ہیں کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ آپ کے لیے بھی چیزیں نکلی ہوں گی. بہت سے لوگ جو ہائپر ٹینشن کے مریض ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو آپ سے یہی درخواست کرتی ہوں کہ جناب اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اور جو ٹپس ہم نے آپ کو بتائی ہیں اس پر ضرور عمل درآمد. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, آپ نے کہیں نہیں جانا, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب اب کچھ بات ہو جائے جدید زمانے کے جدید تقاضوں کے حوالے سے. تو آج انٹرنیٹ کے اس دور میں ہر چیز تیز رفتار سے آگے بڑھتی جا رہی ہے, اور اس کے آگے بڑھنے میں کمپیوٹر اور اسمارٹ فون اور جدید ٹیکنالوجی کا ایک بہت اہم رول بھی ہے, کیونکہ آج کل لیٹسٹ ٹیکنالوجی, مشینز, کوڈنگ, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے, یہاں پر اگر دیکھا جائے تو روبوٹکس کا رجحان ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, اور آنے والی نسلوں کا مستقبل اسی ٹیکنالوجی سے جڑا ہوا ہے. اور اس جدید دور میں تمام پیرنٹس کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے اچھی تعلیم اور تربیت کا بندوبست کریں, اور اپنے بچوں کے اندر ایسی صلاحیتیں, ایسی مہارتیں پیدا کریں کہ وہ ہر میدان میں کامیابیاں سمیٹتے ہی چلے جائیں. تو اس ڈیجیٹل دور کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے وقت کی یہ ضرورت بھی بن چکا ہے کہ بچوں کو یہ جدید سکلز ہم نے سکھانے ہیں. اس عمل سے نہ صرف آپ کا بچہ جو ہے وہ چھوٹی عمر سے ہی جو نئے نئے پروگرامز جو مارکیٹ میں آ رہے ہیں ان کو بنانا شروع کر دے گا, اس کو سیکھنا شروع کر دے گا, بلکہ اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ
جو اس کی زندگی کے دوسرے شعبے میں بھی اسے کافی حد تک فائدہ دے سکتی ہیں. تو آج میں آپ کی ملاقات بھی ایسے ہی بہن بھائیوں سے کروانے جا رہی ہوں جو ایسا ایک اسٹارٹ اپ رن کر رہے ہیں جہاں 4 سال کی عمر سے لے کر نوجوانوں کو مشین کوڈنگ کے حوالے سے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے یا پھر روبوٹکس کے حوالے سے دیگر جدید سکلز سکھائی جاتی ہیں. تو آج کے دور میں بچوں کے لیے ان سکلز کا سیکھنا کتنا ضروری ہے اور وہ ان کا سٹارٹ اپ جو ہے یہ کیسے کام کرتا ہے, انہی کی زبانی جانتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت جناب موجود ہیں 3 بہن بھائی ہیں. سب سے پہلے تو لائبہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, طلحہ ہیں اور عبد الرحمان نے بھی ہمیں جوائن کیا. آپ تینوں کو سب سے پہلے تو میں خوش آمدید کہتی ہوں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ سنائیں. آپ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے لیڈیز سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں. لیڈیز فرسٹ. لیڈیز فرسٹ. تو لائبہ سب سے پہلے مجھے بتائیے اپنے اسٹارٹ اپ کے حوالے سے کہ کیسے اسٹارٹ آپ لوگوں نے کیا, یہ آئیڈیا کہاں سے آیا کہ آپ لوگوں نے پاکستان میں اس طرح کی چیز اسٹارٹ کرنی ہے؟ سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ اس اس شو پہ. ہم ایکچولی 3 بہن بھائیوں نے ہم نے کینیڈا میں اسٹارٹ کیا. میں علیحدہ سے ایک مینٹل میتھس رن کر رہی تھی. ٹھیک ہے. عبد الرحمان خان آلریڈی کوڈنگ اور روبوٹکس کینیڈا میں پڑھا رہے تھے. میں نارتھ امریکن ایوارڈ ونر انسٹرکٹر ہوں. عبد الرحمان کینیڈا میں روبوٹکس چیمپئن ہے اور طلحہ بھی ہمارے ساتھ ہی سارے کورسز ٹیچ کر رہا تھا, کورس کریکولم میں ہیلپ کر رہا تھا. تو پھر ہمارے پاس اپنی اپنی ایکسپرٹیز تھی. وی ور لائک وائی ناٹ وی, ہم یہ ساری چیزیں ایک ہی روف کے انڈر لے آئیں تاکہ سوسائٹی کو بھی ہیلپ ہو. ایک ہی جگہ پہ آپ کو ساری چیزیں فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں, ساری چیزیں مل رہی ہیں. تو الحمدللہ بھائیوں نے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم گورنمنٹ آف کینیڈا کو بھی پچ کرتے ہیں. یہ آئیڈیا ہم نے بنایا تو الحمدللہ کافی ان آئیڈیاز میں سے ایک آئیڈیا ہمارا سلیکٹ ہوا. There were around 2000 applications تھیں and there were only 20 got selected and we were one of them. ان میں سے ایک آپ کا تھا. And then Abdul Rahman came up with the name, let's pick up the name Bits and Bytes. Okay. کیونکہ یہ آپ کی جو کمپیوٹرز کی بالکل بریک ڈاؤن کریں تو زیروز اینڈ ونس کی جو لینگویج ہے that is Bits and Bytes, right? ٹھیک ہے. So that's how we started alhamdulillah in Canada. Almost 5 years ہونے والے ہیں ہمیں اپنی اپنی فیلڈس میں. دین کووڈ کیم, ہم نے کہا ہم اپنی پاکستان میں بھی اس چیز کو لاتے ہیں. تو اس طرح ہم اپنی پاکستان میں اس چیز کو لائے. الحمدللہ ہماری 3 برانچز ہیں اور یہ ورڈس آن جو ہے آگے ہوتا جائے گا. تو عبد الرحمان آپ کو یہ آئیڈیا آیا, مطلب آپ تینوں کو یہ چیز آئی تھی کہ ہم لوگوں نے کچھ نہ کچھ کرنا تھا پاکستان میں. جب اس چیز کو آپ لوگ لے کے آئے سب سے پہلے تو کیسا فیڈ بیک ملا لوگوں کی طرف سے, یا اپنی سراؤنڈنگز میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا جن کو ہم بتاتے ہیں, پچ کرتے ہیں کہ اچھا ہم نے یہ چیز پاکستان میں لے کر آنی ہے, ہو سکے گی, چل سکے گی یہاں پہ کہ نہیں چل سکے گی, تو وہ فیڈ بیک کیسا آیا تھا آپ کو؟ فرسٹ آف آل جب ہم آئیڈیا لوگوں کو بتاتے تھے ان کو ایک سمجھ نہیں آتی کہ what is this, یہ ٹریڈیشنل ایجوکیشن سے بہت ڈفرینٹ ہے, میرا بچہ کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا. بٹ دین یو نو ہم نے کیا کیا, وی کریٹڈ ڈیموز. ہم نے بچوں کو پریپیئر کیا, فیملیز میں سے اسٹارٹ کیا, پہلے 2 بچوں کو 3 بچوں کو پریپیئر کیا, ان کو دکھایا, اینڈ دین لو اینڈ بی ہولڈ سنو بال افیکٹ یہ ہو گیا کہ ان کے اسکولس کے فرینڈس نے آنے لگے. انہوں نے کہا پیرنٹس کال کہ یہ میں نے آپ کا سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے, میں آپ یہ بچے اتنا اچھا کر رہے ہیں, میں نے بھی اپنے بچوں کو کروانا ہے, سیٹ برنگ اٹ آن, رائٹ. تو پھر آہستہ آہستہ ویسے اویئرنیس پھیلتی گئی اس کی, اینڈ اب ماشاء اللہ وی ہیو اباؤٹ 300 اسٹوڈنٹس ان لاہور گلوبلی ایز ویل. ہم پاکستان سے بیٹھ کے ماشاء اللہ وی ہیو سچ اے ٹیلنٹڈ ٹیم. ہم کینیڈینس, امریکنس, مڈل ایسٹ کو بھی ٹارگیٹ کر رہے ہیں. لیکن ہمارا جو مین گول ہے وہ پاکستانی بچوں کو یہ ایجوکیشن دینا جو اسٹیم میں آتی ہے, روبوٹکس, کوڈنگ, مینٹل میتھ, تاکہ ہمارے بچے بھی انڈینس, چائنیز, امریکنس ان سے کمپیٹ کر پائیں آن اے گلوبل لیول. یہ نہیں کہ آپ نے اپنے صرف نیبر سے کمپیٹ کر لیا, آپ نے اپنے کنٹری کے کسی اور بچوں سے, کسی اور سٹی سے کمپیٹ کر لیا, نہیں, ہم نے اپنے گلوبل لیول پہ گلوبل لیول پہ. لیکن ہم لوگ یہ تب سوچتے ہیں عبد الرحمان کہ ہم لوگوں نے باہر جا کے انٹرنیشنلی کمپیٹ کرنا ہے. سب سے پہلے ہمارے گھروں میں ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے رشتہ داروں سے کمپیٹ کرنا ہوتا ہے, اپنے کزنس کو ہرانا ہے, ان سے دیکھ کے ہم لوگوں نے ان جیسی ڈگری کرنی ہے, پھر اچھے مارکس لینے ہیں. تو طلحہ آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو چیز تھی, یہ کوڈنگ, یہ جو جدید ٹیکنالوجی, جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی آتی جا رہی ہے, اس کو پاکستان میں لانا کتنا ضروری تھا, اور ہمارا جو مائنڈ سیٹ جو ابھی تک ایک ریجڈ ہے جس کو بدلنا بہت ضروری ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی اگین فرسٹ آف آل لائک وٹ لائبہ سیڈ, تھینک یو فار ہیونگ اس. دیکھیے میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس, انٹرنیشنل ریلیشنز اور اکنامکس سے ہے. سو ایز اے ایکسپرٹ ان دس فیلڈ میرا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈفرینٹ کنٹریز کی ڈفرینٹ پاسیز کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو میں نے بھی پاکستان کی ایجوکیشن پالیسی کو اسٹڈی کیا. سو اگر ہم دیکھا جائے کہ ہم آبزرو کریں پاکستان کی ایجوکیشن پالیسی کو, تو اسٹارٹنگ فرام دا آئی مین پری پارٹیشن, تو جو گوروں نے ہمارا ایجوکیشن سسٹم بنایا تھا وہ ٹو سچ اے سرٹن ایکسٹینٹ بنایا تھا کہ ہم صرف ایسٹ انڈیا کمپنی یا برٹش راج کو سرو کر سکیں.
وہ چاہتے تھے کہ انگلش ان ٹیسٹ بٹ کلر ان انڈین اینڈ بلڈ ان انڈین. اب اس سے کیا ہوا کہ ڈسپیرٹی ہوئی ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمارا ایک پھر کانٹریری ہمارا بن گیا ایک اسلامک ایجوکیشن سسٹم, جس سے ہماری سوسائٹی میں ڈویژن آ گئی. اب وہ ایجوکیشن سسٹم اب تک چلتا آ رہا ہے, اور آپ دیکھ سکتے ایک کلاس بیس سسٹم ہے اور ایک ڈفرینٹ سسٹم, جس سے ہم ایک نیشنل کوہیژن نہیں ہمارے اندر, ایک سنگل یونٹی نہیں ہے. ایک بندے سے آپ بات کرتے ہیں اس کا ایک لیول سیٹ آف بیک گراؤنڈ ہے, ایک ڈفرینٹ ہے, اور بہت بڑا گیپ ہے. اس گیپ کو اگر ہم نے کم کرنا ہے تو وہ ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن, جو اس طرح ماڈرن ایجوکیشن ہے. اینڈ جب ہمارا آئیڈیا تھا وہ یہی تھا کہ ہم کیسے اپنے سارے جو بھی بیک گراؤنڈ سے سوشل بیک گراؤنڈ سے لوگ ہیں ان کو ون پیج پہ لایا جائے, اور وہ ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن سے اور ماڈرن ایجوکیشن سے. ابھی کیونکہ آف کورس ان دا بگننگ اکوپمنٹ تھوڑا سا کاسٹلی آتا ہے, آپ کو اس کی ایک فی ہے, سب کچھ ہے, پر ہمارا جو الٹیمیٹ گول جو ہے پاکستان میں آنے کا یہ ہے کہ ہم نے اس کو میسو لیول پہ لے کے جانا ہے, اس کو سبسیڈائز کرنا ہے, تاکہ ایک عام آدمی کو, عام بچے کو بھی مینٹل میتھس, روبوٹکس, کوڈنگ, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یہ آئے. ہاں, کیونکہ باہر ہم جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اس چیز کو اپنی انگلیوں پہ ٹپس پہ کر رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کر رہے ہیں. اب مینٹل میتھس کی جیسے بات کی ہے, آپ سے غائبہ جاننا چاہوں گی یہ ایکچولی ہے کیا؟ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ ٹرم ہے کیا, ڈیفائن کریے ہے کیا, اور کون سی عمر سے ہمیں یہ سیکھ لینی چاہیے؟ تو یہ پروگرام ہے برین ٹریننگ ود ایبیکس مینٹل میتھ, BTA مینٹل میتھ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک اکوپمنٹ یوز کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں ایبیکس. ایبیکس پہ سرٹن بیڈس ہوتی ہیں, تو ہم ان بیڈس کو ویژولائز کرتے ہیں اپنے ہینڈس کے ساتھ. فرسٹ اس پہ پریکٹس کرتے ہیں, کچھ فارمولاز ہم بچوں کو ٹرین کرتے ہیں, پھر انہی بیٹس کو ہم ویژولائز کرتے ہیں. جب آپ نے ایبیکس کے بغیر اس کو پریکٹس کرنی ہے, آپ نے ویژولائز کرنا ہے کہ اب ایبیکس آپ کے برین میں ہے, اور تب آپ نے اس پہ پریکٹس کرنی ہے. اس کے اندر 4 ڈفرینٹ ایکسرسائز ہوتی ہیں. ایک آپ کی لسننگ ہوتی ہے, آپ کی آڈیٹری ہیئرنگ کو امپروو کرنے کے لیے. یو شوڈ بی اے گڈ لسنر تاکہ آپ کا فوکس امپروو ہو. پھر آپ کی اس میں ایک اسپیڈ رائٹنگ ایکسرسائز ہوتی ہے, اس میں آپ 1 منٹ میں سرٹن نمبرز لکھتے ہیں, اور ایوری ٹائم آپ اپنا ہی ریکارڈ بریک کر رہے ہوتے ہیں. پھر آپ لسننگ وداؤٹ ایبیکس کرتے ہیں. میں نے کویشچن بولا ہے, فار ایگزامپل 28 + 42 × 36 + 21, اور میں نمبرز بولتی جاؤں گی, اور بچہ 1 سیکنڈ میں آپ کو آنسر دے دے گا. تو سوچیں اس کا فوکس کتنا امپروو ہو گیا. اب وہ جو فوکس امپروو ہوتا ہے نا, وہ ایبیکس کی بیٹس پہ پریکٹس کرنے کا ہوتا ہے, کیونکہ جو ہمارے رائٹ ہینڈ کے اینڈنگ نروز ہوتی ہیں نا, فنگرس کی ٹپس, وہ لیفٹ برین کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. میں خود بایولوجسٹ ہوں, تو اس لیے میں تھوڑی سی اس کی سائنس ویسے ہی بتا رہی ہوں. اور لیفٹ ہینڈ کی جو اینڈنگ نروز ہیں وہ رائٹ برین کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو جو آپ کا رائٹ برین ہوتا ہے نا, اس سائڈ والا, جو لیفٹ سائڈ اس سائڈ پہ ہوتا ہے, وہ کریٹیوٹی سے ہوتا ہے, وہ ویژولائزیشن سے ہوتا ہے. جتنا آپ چیزوں کو ویژولائز کرتے ہیں, آپ کی میموری امپروو ہوتی ہے, آپ کی کنسنٹریشن امپروو ہوتی ہے. تو اسی طرح جب آپ دونوں برینس کو ایبیکس کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں, تو ایونچولی آفٹر 5-6 لیولز آپ کی سارے فارمولاز کی پریکٹس ہوتی ہے. ڈویژن, سبٹریکشن, ملٹیپلیکیشن. 1.5 ایئرس کے بعد وہ بچوں کا برین ہی بالکل چینج ہو جاتا ہے. ہر چیز اتنی فاسٹ ہوتی ہے, ایکوریٹ ہوتی ہے, ہر شیٹ ایک آپ نے ٹائم لمٹ پہ کرنی ہوتی ہے. تو وہ اتنے بچے فاسٹ ہو جاتے ہیں کہ اگر میں انگلش کا پیج 10 منٹس میں پڑھی ہوں, وہ 5 منٹس میں پڑھا ہے. میں 50 کویشچن 10 منٹس میں کر رہی ہوں, وہ 100 کویشچن 8 منٹس میں کر رہے ہیں. تو اس طرح جب ہم پریکٹس کرتے ہیں, کب سے شروع ہو جانی چاہیے؟ ایج 4 سے. آپ ایج 4 سے بچے یہ پورے آل اوور کینیڈا, آل اوور دا ورلڈ اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اچھا. سو ایج 4 میں جتنا چھوٹا بچہ ہوتا ہے, اتنی ہی اس کے اندر وہ ہوتی ہے ایبلٹی کہ وہ گرپ کر سکتا ہے. جس طرح کہتے ہیں نا, حافظ بچے کو بنانا ہے یا پیانو لیسنس دینا ہے, آپ چھوٹی سی ایج میں دے دیں. اسی طرح جتنا آپ برین ڈیولپمنٹ, آپ جتنا بچوں کو چھوٹی ایج میں برین ٹریننگ ود ایبیکس پہ ٹریننگ کرا سکتے ہیں, اتنا ہی اس کے لیے بیٹر ہوتا ہے. پھر چاہے وہ کوڈنگ کرے, وہ انگلش کرے, وہ روبوٹکس کرے, وہ AI کرے, اس کے لیے ہر چیز کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کی کریٹیوٹی, انالیٹیکل رائٹنگ, کریٹو تھنکنگ, وہ آلریڈی برین کی اتنی امپروو ہو جاتی ہے. یہ امپروو ہو گئی ہوتی ہے کہ وہ اس کو آرام سے ایزیلی ہے. ہاں. عبدالرحمن, کوڈنگ اور جو چیزیں ہیں یہ کتنی امپورٹنٹ ہیں, اور اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے کہ یہ ہے کیا اور اس کو کس طرح سیکھ سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں, کوڈنگ جو ہے ان ایزی ورڈس کہ آپ ٹیکنالوجیکل ایرا میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ایک چیز بنا رہے ہیں, مینوفیکچر تو آپ نے کر لیا, اب اس کا جو سافٹ ویئر آپریٹنگ سسٹم ہے وہ کیسے بنائیں, وہ ہوتا ہے تھرو کوڈنگ, تھرو پروگرامنگ. تو وہ جب تک ہمارے بچوں کو نہیں آئے گی تب تک دے کین ڈیولپ اینی تھنگ. اینڈ آلدو کافی مشکل ہوتی ہے کوڈنگ, بٹ تھرو ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی ہم نے اس کو ایزی کر دیا ہے. تھرو کریکولم, تھرو ڈفرینٹ کورسز اینڈ پروگرامس, ہم نے اس کو ایزی کر دیا ٹیچ کرنے میں. ناؤ ایٹ بٹس اینڈ بائٹس, اینڈ ہم کینیڈا میں بھی ایٹ دا ایج آف 5 کوڈنگ اسٹارٹ کر دیتے ہیں بچوں کو. پہلے ہوتی ہے ڈریگ اینڈ ڈراپ پروگرامنگ, وہ کافی ویژول ہوتی ہے, جس کے اندر بچے ایز اے پزلز
اور گیم لائک انوائرمنٹ میں اس کو کوڈ کرتے ہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ انسٹرکشنز دیتے ہیں. دین دے موو آن ٹو ٹیکسٹ بیسڈ پروگرامنگ, جس کے اندر آپ ٹیکسٹ کرتے ہیں جو آپ کی ریگولر پروگرامنگ لینگویجز ہوتی ہیں, سچ ایز پائتھون, سچ ایز سی, سی پلس, جاوا اسکرپٹ, جس کے اوپر پوری ویب سائٹس ڈیولپ ہوتی ہیں. ابھی میں اس روم میں بیٹھا ہوا ہوں, یہ ٹیلی پرامپٹرس, یہ ٹی ویز, یہ تھرو کوڈنگ ہی رن ہو رہے ہوتے ہیں. تو پرپس یہ ہے کہ بچوں کو ابھی سے سکھائیں, سو بائی دا ٹائم دے آر 16, 17 وہ اس کے ایک تو ماہر بھی ہوں, اینڈ پلس with creativity they can develop their own applications and their own games and their own software, just say they can conquer the world, right? Which we're seeing what is India doing, same thing China is doing this. تو یہ تھوڑا سا ہم بچوں کو آتے ہی جو 4 سے 5 سے اسٹارٹ کروا دیتے ہیں. طلحہ آپ سے جاننا چاہوں گی, یہ چیزیں انٹرنیشنلی جیسے لائبہ نے بھی بتایا اور عبدالرحمان نے بتایا کہ پرائمری لیول پہ ہی یا 4 سال کی 5 سال کی عمر میں ہی یہ ساری چیزیں کوڈنگ, پروگرامنگ سے باقی ساری چیزیں اسٹارٹ کر دیتے ہیں, لیکن یہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی ہے. پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ 1 2 ABC اسی سے اسٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایون کہ ہم یونیورسٹی لیول پہ بھی چلے جائیں تو وہاں پہ بھی جب تک ہم نے اس میں اگر ڈگری حاصل نہیں کرنی تب تک ہمیں نہیں پتا اس چیز کے بارے میں. تو آپ نے جیسے پالیسیز پڑھی ہیں, تو اس طرح کی پالیسیز کو لے کر آنا گورنمنٹ لیول پر کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے. دیکھیں آپ کی جیسے فار ایگزامپل ایک انگلش انٹرنیشنل لینگویج ہے, ٹو سم ایکسٹینٹ ہم سب کو انگلش سیکھنی پڑتی ہے کیونکہ کتابیں انگلش میں ہیں, اکوپمنٹ انگلش میں, آگے پیچھے سائن بورڈز اینڈ ایوری تھنگ, اٹس اے مسٹ لرن لینگویج. ان دا فیوچر کوڈنگ جو ہے وہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ ہر بچے کو سیکھنا ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر اگر آپ انجینئر بن رہے ہیں, نو, اگر آپ فائنانس میں جا رہے ہیں, میڈیا میں آ رہے ہیں, یو ہیو ٹو لرن کوڈنگ. پروگرامنگ آپ کو سیکھنی ہے. سو دیٹس وائی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ابھی سے اپنے بچوں کو شروع سے اس کی بیس بنائیں اور اس کو لے کے چلیں. اندر تھنگ از, دیکھیں اسٹیم ایجوکیشن میں اور کنونشنل ایجوکیشن میں یہی ڈفرینس ہے. کنونشنل ایجوکیشن آپ کا ہے بہت تھیوریٹیکل ہے, آپ کتاب پڑھتے ہیں, آپ اس کا صرف وہی یاد کرتے ہیں اور اسی کا ٹیسٹ لکھتے ہیں. جو اسٹیم ایجوکیشن ہے اٹس مور آف اے پریکٹیکل اور ایکٹیویٹی بیس. آپ پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ انسٹنٹلی آپ نا اس کو ایکٹیویٹی پہ چلے جاتے ہیں. ٹو گیو این ایگزامپل, اگر آپ نے براڈ کاسٹنگ کے بارے میں پڑھا, آپ کی فیلڈ سے میں بتاتا ہوں, تو یہ ہوگا کہ بچہ جیسے ہی اس نے تھیوری یا براڈ کاسٹنگ کا کوئی بھی چیپٹر پڑھا ہے, رائٹ اوے ان کو ہم کیا کہتے ہیں, بچوں کو کیمرا آپریشن, براڈ کاسٹنگ, اسکرپٹ رائٹنگ, سارا کچھ ان کو, تاکہ وہ ساتھ ہی ساتھ اسکل سیکھیں. اور یہی فرق ہے. کنونشنل ایجوکیشن میں کیا ہے, ٹیچر ایک آدھا گھنٹہ لیکچر دے رہا ہے, ادھر اسٹوڈنٹ سینٹرک ہے, ٹیچر صرف 10 منٹ بولتا ہے, اسٹوڈنٹس ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں. اٹس مور آف اے ٹیم ورک, ایکٹیویٹی پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. پریکٹیکل جتنا اچھے طریقے سے پریکٹیکلی ہمیں لرن کی جاتی ہے نا چیزیں, تھیوریٹیکلی ہمیں اتنی چیزیں سمجھ نہیں آتی ہیں, تو یہ چیزیں بڑی ضروری تھی. تو لائبہ اس کے علاوہ بھی اور کوئی چیزیں یا کوئی اور انیشیٹو آپ لوگ لے کر آ رہے ہیں تھرو اسٹیم؟ اب جو ہمارا نیکسٹ انشاءاللہ جو ہم ایک اور پروگرام لانچ کر رہے ہیں اس کا نام ہے سائنس ایکسپیریمنٹس. کیونکہ میں خود بایولوجسٹ ہوں, عبدالرحمان خود ٹیک میں ہے, سو وی ڈیسائیڈڈ کہ جو ہینڈز آن سائنس ایکسپیریمنٹس ہیں نا وہ آپ ہینڈز آن کریں. اب یہ نہیں کہ آپ نے فوٹو سینتھسس کتابوں میں پڑھا اور آپ نے صرف اس کا رٹا مار کے یاد کر لیا اور آپ ایک ایکویشن لکھا ہے. نو, آپ کو خود سیڈ سلیکٹ کرنا آنا چاہیے, آپ کو خود اس کو پلانٹ کرنا آنا چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر لیب میں نے ایک پلانٹ گرو کرنا ہے تو میں کیسے کروں گا, کون سا پلانٹ پاکستان میں اب اتنی گرمی پڑ رہی ہے, کون سا پلانٹ ہم پاکستان میں کہاں لگائیں گے تو ہمیں اس سے وہ اچھا موسم چینج ہوتا ہے. کیونکہ آپ کی جتنی پلانٹیشن آپ کرتے ہیں, جس طرح عمران خان نے وہ فارسٹ ڈرائیو اسٹارٹ کی تو اتنا ہی آپ کے ٹیمپریچر ہوتا ہے. تو دیکھیں چھوٹے سے چھوٹے لیول تک سے لے کے بڑے سے بڑے لیول تک اگر آپ جائیں تو وہ سائنس ایکسپیریمنٹس ہی آ جاتے ہیں. اب آپ نے پلانٹ کہاں پہ گرو کرنا ہے, وہ سوائل ٹھیک ہے یا نہیں, آپ کو اس کی پی ایچ چیک کرنی آنی چاہیے. تو اتنے چھوٹے سے لے کے ہم لوگوں نے پھر اسٹارٹ کر رہے ہیں سائنس ایکسپیریمنٹ کے بچے آئیں, خود اپنا ایکسپیریمنٹ بلڈ کریں, خود چیک کریں کہ یہ لائٹ کے افیکٹس کیا ہیں, یہ پلانٹ کے افیکٹس کیا ہیں, یا سوائل کس طرح, یہاں پہ اس کی پی ایچ کیا ہے, تو ہر چیز وہ خود کریں. Along with that, we have started 3D designing and 3D printing. We're very few institutes in Pakistan that has, permission mili hui hai government se 3D printers ki. Now 3D printer is a technology, it's very new in Pakistan, however in the world kafi time se aayi hui hai. And purpose ye hai ki آج بچوں کو کوئی آئیڈیا آیا ہے, اینڈ کڈز ماشاء اللہ بچے کافی کریٹو ہوتے ہیں, ہو گئے ہیں, ان کو کوئی آئیڈیا آیا, انہوں نے اسی ٹائم اس کو ڈیزائن کیا. سافٹ ویئرس ہیں جیسے آٹو کیڈ آپ نے سنا ہوا ہے, کافی کمپلیکیٹڈ سافٹ ویئر, اسی کے ایزیئر سافٹ ویئرس پہ ہم بناتے ہیں, بچوں کو سکھاتے ہیں. دے ڈیولپ اے کانسیپٹ, وہ ایک آئیڈیا بناتے ہیں, اس کے اوپر ڈیزائن کرتے ہیں, پھر اس کو 3D پرنٹ کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, دے لرننگ پروٹوٹائپنگ, کہ پروٹوٹائپنگ ہوتی کیسے ہے.
آج آپ نے ایک پروڈکٹ بنایا, پہلی بار میں وہ پرفیکٹ نہیں ہوگا, نہیں بنے گا. ہاں آپ نے پلاسٹک کا وہ بنتا ہے 3D پرنٹر سے, آپ اس کو تھرو کر دیں, آپ اس کو دوبارہ فکس کر کے دوبارہ ونس ایک بار پروڈکٹ صحیح ہو گیا آپ کا, آپ نے ایک اچھا پروٹوٹائپ بنا لیا, پھر آپ اس کو پروڈکشن میں بھیجتے ہیں. ناؤ سب سے کریٹو کون ہوتا ہے ہم میں سے؟ بچے, چھوٹے بچے بہت کریٹو ہوتے ہیں. تو آئی فیل لائک ہمیں ان کو یہ ٹیکنالوجی کا ایکسیس دینا چاہیے تاکہ وہ ہماری جو ڈیلی بیسس کی پرابلمس ہوتی ہیں, لاہور کی پرابلمس ہیں, پاکستان کی پرابلمس ہیں, وہ اس کے کریٹو آئیڈیا سے اس کو فکس کریں. اینڈ گورنمنٹ شوڈ فنڈ دس. اچھا, وہ آگے ان کے لیکن پروجیکٹس گورنمنٹ سے کو بات فنڈ ہوئی کریں. آپ لوگوں کی؟ اگر پاکستان گورنمنٹ سے پوچھا جائے تو ابھی تک نہیں کوئی بات ہوئی. ابھی ایسا ہمیں کسی نے اس طرح سے گورنمنٹ نے اپروچ نہیں کیا. ویئر ایز ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ پچھلی گورنمنٹ کے جو پریزیڈنٹ الوی نے ایک انیشیٹو لیا تھا اسٹیم ایجوکیشن. اچھا, بٹ دا تھنگ از کہ بات یہی آ جاتی ہے کہ پاکستان کی جو ایجوکیشن ادارے ہیں ان کو تھوڑا ٹائم لگے گا سمجھنے میں, اور وہ کچھ ادارے بہت بڑے بھی ہو گئے ہیں, تو وہ اتنے میس لیول پہ ایک نیو پالیسی امپلیمنٹ کرنا اٹ ٹیکس ٹائم. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ریچ آؤٹ کریں, ہم اپنی ایکسپرٹیز دیں, ان کے ساتھ کریکولم ڈیولپ کریں. اور کریکولم دیکھیں, بات ساری یہی آ جاتی ہے, ہم نے کوئی بوروڈ کریکولم نہیں لے کر آنا, ہم نے اپنے لوگوں کے مطابق, اپنے کلچر کے مطابق, اپنے پرابلمس کے مطابق اس کے سولوشنز نکالنے ہیں. تو ہمیں اسی طرح کا کریکولم نکالنا ہے. تو سے کہ ہم چائنیز کریکولم کاپی کر لیں, بچے پڑھ ہی نہ سکے, انہیں سمجھ ہی نہ آئے, تو فائدہ پھر وہ پڑھانے کا. میں آکسفورڈ کا اور میں کینیڈا کا نیلسن کا میں اگر سارا لاکھن کو پڑھانا شروع کر دے, میرے لیے وہ بہت آسان ہے, لیکن جو میرا عام پاکستانی بچہ ہے کیا وہ کمپریہینڈ کر پائے گا اس کے لیے؟ نو. تو ہمیں اس کو بہت نم ڈاؤن کرنا ہے, ان کو فاؤنڈیشن کورسز میں بھی پرہیپس اسٹارٹ کرنے پڑیں گے, لیکن دیٹس ہاؤ اٹ ول ورک. اور فیوچر میں بھی یہی ہے کہ وہ پھر جو وہ پڑھیں گے اس ملک کے, اس سوسائٹی کی جو پرابلمز ہیں اسی کورس کے مطابق وہ سولوشنز نکالیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. دیٹس دی گول ہمارا, کہ وہ ہم لوگ گراس روٹ لیول سے اس چیز کو سٹارٹ کریں کہ تاکہ ایٹ لیسٹ انہیں سمجھ تو آئے نا کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو آگے جا کے ہم نے امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے اپنی سوسائٹی میں, اپنی لائف میں. تو مجھے بتائیے لائبہ کہ یہ جو آپ کی کلاسز ہوتی ہیں, آپ لوگ جو پڑھا رہے ہوتے ہیں, ابھی کتنی ٹوٹل بچے ہیں آپ لوگوں کے پاس, اور کتنے سیشن ہو رہے ہوتے ہیں؟ اور جیسے لاہور میں 2 لوکیشنز ہیں آپ لوگوں کی. اب ہماری ایونچولی انشاءاللہ جون سے 3 لوکیشنز آ جائیں گی. آلریڈی ایک DHA میں ہے, DHA phase 3, we are in PIA, and then the third one will be in Gulberg starting from June inshallah. ٹھیک ہے. تو ابھی at the same time simultaneously ہمارے 5 courses run کر رہے ہیں. Science experiments, brain training with abacus, mental math, coding, robotics, English communication and creative writing. Now we are launching 3D printing and we are graphic designing. Various of other courses, skill based ہے, سارے hands on. We believe کہ بچے سیکھیں گے and as soon as they learn it they can generate some sort of income generate کر سکتے ہیں اس سے. اور ہم ایک اور کورس لانچ کریں گے, وہ ہے میڈیا پروڈکشن. اچھا, انسٹیڈ آف بینگ اے کانٹینٹ کنزیومر, ہاؤ اباؤٹ کانٹینٹ کریٹر. تو بچوں کو آج کل دیکھیں آپ, اب چھٹیاں آ رہی ہیں, بیٹھے ویڈیوز دیکھتے رہیں گے یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, ٹک ٹاک پہ. سو آئی ایم ٹیلنگ دیز کڈس کہ آپ خود یہاں پہ پروڈکشن کریں, ویڈیوز بنائیں, ایڈیٹنگ سیکھیں. ڈیجیٹل میڈیا از اے ملٹی $1 trillion انڈسٹری. یہ فیس بک, گوگل, یہ ہے کہ یہ ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم ہے. سو یہ اتنی بڑی انڈسٹری ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہم اپنے پاکستان کے بچوں کو شروع سے ان چیزوں کے لیے اکوپ کریں تاکہ وہ پاکستان میں بھی اینڈ گلوبلی بھی وہ کمپیٹ کر سکے, وہ اپنے پروڈکٹس لانچ کر سکے. سو دیٹس آور گول. لیکن مجھے بتائیے ایک سیشن کتنی دیر کا ہوتا ہے, یا ایک کورس کتنا؟ ہمارے ہر کورسز کا ایک سیکشن 90 منٹس کا ہوتا ہے, اراؤنڈ 1.5 hour. ہاں جی. ابھی برین ٹریننگ ود ایبیکس مینٹل میتھ ہے, یہ twice a week ہو گیا. کوڈنگ روبوٹکس once or twice a week ہوتا ہے. 3D پرنٹنگ کی ورک شاپس ہوتی ہیں, ایچ ورک شاپ از 2 hours. So we make sure کہ 2 hours وہ جو ہے وہ پراپرلی ڈیوائڈ ہوتا ہے. اگر مینٹل میتھس ہے تو ساری ایکسرسائزز جو میں نے آپ کو پہلے 5 لسٹ کی تھیں وہ ساری 1 step by step ہوتی ہیں. صحیح. اسی طرح جو کوڈنگ اینڈ روبوٹکس ہے, عبدل gives a lecture and then we have teachers, we have staff, اور سارے پھر وہ ہیلپ کرتے ہیں بچوں کو وہ اپنا روبوٹ بنائیں. پھر سب کچھ بنانے کے بعد وی آسک دی اسٹوڈنٹس کہ انہی 90 منٹس میں آپ نے اس کو پریزنٹ بھی کرنا ہے. جو کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا بچوں کیا ہوتا ہے کہ کانفیڈنس لیول کافی تھوڑا شالو ہے, کم ہوتا ہے. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از اب آپ نے میڈیا پروڈکشن میں کچھ آپ نے کریٹ کیا ہے, آپ نے 3D ڈیزائننگ میں آپ نے واز بنایا, آپ نے کچھ بھی بنایا. ناؤ یو شوڈ بی ایبل ٹو اسٹینڈ ان دا فرنٹ اور تھاؤزنڈس لوگوں کے سامنے اگر آپ نے کچھ بولنا ہے تو آپ کو اپنا آئیڈیا پچ کرنا آنا چاہیے, آپ کو اپنا پروڈکٹ آپ کو سیلنگ کرنی آنی چاہیے تاکہ آپ
वहाँ से कैसे अपने इनकम जनरेट करना है, ये बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है हर क्लास का। तो मुझे अब्दुर्रहमान बताइएगा कि एक बच्चा एक टाइम पे एक ही कोर्स सेलेक्ट कर सकता है या सारे कोर्स नहीं, सारे कोर्सेज कर सकते हैं। वी ऑपरेट हम वीकडेज आफ्टरनून में एंड वीकेंड्स पे ऑपरेट करते हैं। इसका ये बेनिफिट है कि इन द मॉर्निंग वो बच्चे अपनी ट्रेडिशनल एजुकेशन करें एंड शाम में दे कम लर्न स्किल्स सीखें, जिससे आगे उनको भी बेनिफिट हो, पाकिस्तान को भी बेनिफिट हो। ठीक है। और तलहा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे बताइए एक बच्चे पे कितना खर्चा आ जाता है? क्योंकि वालिदैन की सबसे बड़ी एक कंसर्न होता है कि हमें पता चले कि कितना एक्सपेंस आ जाता है ताकि हम बच्चों के बारे में सोच सकें। नहीं, हमारा तो बहुत बजट फ्रेंडली है और दैट इज 6,000 रुपीज़ पर मंथ पर कोर्स। ओके, ठीक और है। वो उसमें 8 क्लासेस हैं, ठीक, और 6,000 उसकी मंथली फ़ी है। हफ्ते में उनको 2 दफ़ा आना है, कुछ क्लासेस 6,000 में 4 दफ़ा आना है आपको। तो हमने यही किया हुआ है कि इंशाल्लाह की गोल यही है कि क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बट एट द सेम टाइम हमने सब लोगों को, सारी सोसाइटी के जो लोग हैं, सबको हमने एक प्लेटफॉर्म पे लाना है और उनको हमने ये सर्विसेज देनी है ताकि वो अपना अपना ना इस खिते में अपना रोल प्ले कर सके। और मेरा पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को ये जो नंबर रेस लगी हुई है ना, इससे निकालें। दुनिया स्किल बेस पे चली गई है, एग्जैक्टली। और इतनी फील्ड्स हैं, मैं देखता हूँ बच्चे स्ट्रेस्ड हैं, स्कूल की इतना प्रेशर है, फिर वो ट्यूशन्स का इतना प्रेशर है, फिर वो जो आपने शुरू में बात की नेबर्स का और आपकी फैमिली का, ये बहुत प्रेशर है। हम काफ़ी अर्सा बाहर रहे हैं, अकेले रहे हैं, तो हम आगे देख रहे हैं यस ह्यूज फैमिलीज होती हैं, सारा ये प्रेशर तो रहता है, लेकिन इन सारी चीज़ों से ना अपने आप को ना आज़ाद करें, अपने आप को इन चीज़ों से ऊपर लेके जाएं और अपना भी और कौम का सोचें। और वो यही है कि आप अपना अपना ना कहीं हिस्सा डालें। बिल्कुल ऐसा ही है, अपनी आप जिम्मेदारी निभाएंगे अच्छे तरीके से और इस माशरे में अपना हिस्सा डालेंगे, तभी हम मिलकर एज अ कौम हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं और इसका नाम रोशन कर सकते हैं। हमारे साथ लाइबा खान, तलहा खान और अब्दुर्रहमान मौजूद है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए हैं और बेस्ट ऑफ लक कि आप लोगों ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया पाकिस्तान में। और इस तरह की एजुकेशन के हवाले से मेरे ख्याल से स्किल बेस्ड एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि हम इस पर काम करें और उसके बारे में एटलीस्ट सोचें तो ज़रूर। तो अब हमने आगे बढ़ना है, बहुत सी बातें करनी है, लेकिन यहाँ वक्त छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है अब हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल का जिक्र करते हैं। और जब शहर लाहौर के मसाइल का जिक्र किया जाता है ना, तो बेहंगम ट्रैफिक, गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी एक अहम मसला है, जिसकी वजह से शहर में ट्रैफिक हादसात में खौफनाक हद तक इजाफा देखने को मिल रहा है। और गुज़श्ता एक हफ्ते की अगर बात करें तो एक हफ्ते के दौरान 1813 ट्रैफिक हादसात रिपोर्ट हुए हैं और लाहौर में ट्रैफिक हादसात की जो शरह है वो सबसे ज़्यादा है और हलाकतें भी इसी वजह से ज़्यादा रिपोर्ट होती हैं। ट्रैफिक कवानीन पर पाबंदी को यकीनी बनाने और हादसात में कमी के लिए ट्रैफिक पुलिस लाहौर की जानिब से सख्त इकदाम उठाने का फैसला कर लिया गया है। और अब लाहौरिये भी तैयार हो जाएं और होशियार भी हो जाएं, क्योंकि अब 200 नहीं, 300 नहीं और 500 भी नहीं, इसके बजाय 2000 और 5000 का जुर्माना होने वाला है। ट्रैफिक जुर्मानों में भारी इजाफे की सिफारिशात मुरतब कर ली गई हैं, जिसमें मोटरसाइकिल सवार को 2000 और कार सवार को कम अज कम 5000 जुर्माने की सिफारिश की गई है। इस हवाले से मजीद क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एसपी ट्रैफिक पुलिस सदर लाहौर डिवीजन है आसिफ सिद्दीक साहब हैं और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद सरफराज ने। सरफराज, आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ और एसपी साहब आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सबसे पहले सर आप इसे स्टार्ट कर लेते हैं, ये जो लाहौर पुलिस ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो ऐसा इकदाम उठाया गया है, मुझे बताइएगा शहर लाहौर में कानून की बालादस्ती जो है उसको करवाने के लिए इसकी कितनी अहम ज़रूरत थी? सबसे पहले तो इसके बारे में बताइए। बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन किया और ये इट्स द टाइम ऑफ द नीड, टाइम की ज़रूरत है इस वक्त। यही है कि एक्सीडेंट्स की रेशियो बढ़ी हुई है और कंजेशन जो है वो नज़र आ रही है। उसकी रीज़न्स हैं। रीज़न्स ये हैं कि जो हमारा यूथ है वो 69% है
ओके। और जो हमारी इंक्रीज इन व्हीकल इंक्रीज है एनुअल जो है वो 3 लाख एनुअल इंक्रीज हो रही है व्हीकल्स में। ओके। तो जो 65 लाख की जो फ्लीट है पूरा ट्रांसपोर्ट का, उनको 1772 सड़कों पर लेंथ जो है स्क्वायर किलोमीटर सड़कों पर तकरीबन 3200 वार्डन जो हैं उसको कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। और एक गाड़ी पर 1900 व्हीकल्स पर एक ट्रैफिक वार्डन आता है। ओके। तो जब आप देखें ट्रैफिक मैनेजमेंट, तो उसमें जो सबसे सीलियंट फीचर है वो है रोड इंजीनियरिंग का। तो रोड इंजीनियरिंग जो है वो जब ठीक नहीं होगी, ब्लैक टॉप ऑफ द रोड ठीक नहीं होगा, तो व्हील कैसे चलेगा? बिल्कुल ऐसी है जी। जब उसकी साइड्स ठीक नहीं होंगी, वहां पर इंक्रोचमेंट होगी, चाहे वो व्हीकलर हो चाहे नॉन व्हीकलर हो, वो इंक्रोचमेंट होगी तो कैसे ठीक होगा? तो हमने एक्सीडेंट्स को प्रायोरिटी पर रखा। रोड यूजर्स को हमने सेफ्टी के लिए हमने ये जो जुर्मानों की जो इन्हांसमेंट है उसकी समरी को हमने टेकअप किया, इसलिए कि जितने भी हादसा हुए हैं वो ज़्यादा मोटरसाइकिल बेस्ड हैं। 57% जो हैं हादसा में वो मोटरसाइकिल इन्वॉल्व है, और मोटरसाइकिल्स की तादाद भी ज़्यादा है क्योंकि यूथ 69% है। तो हमने ये सोचा कि ये जो डेटरेंस है वो एक कोर्ट के ऑर्डर से जो एक हमने वन वे और जो उसका जो है उसके उस पर हमने 2000 जुर्माना किया था, उसके बड़े अच्छे रिजल्ट निकले। और डॉक्टर्स एमएस ने भी हमें लिखा कि हमारा जो रेट ऑफ डेथ रेट है वो कम हो गया है, एक्सीडेंट रेट कम हो गया है। तो इसको हमने देखते हुए हमने कहा कि 5 चीज़ों पर जो है ना इसको जुर्मानों को बढ़ाना चाहिए। वन वे पर, विदाउट लाइसेंस पर, टिंटेड ग्लासेस पर, और जो है उसका एक और है उसमें हेलमेट भी तो है ना? नहीं, हेलमेट में नहीं है इसमें वो चौथा एक और है रॉन्ग पार्किंग। सही। रॉन्ग पार्किंग अगेन वन ऑफ द फैक्टर जो कि कंजेशन क्रिएट करता है। लाहौर में सबसे बड़ा मसला है इनसफिशिएंट प्लेस ऑफ पार्किंग। आप जिस सड़क को भी स्टडी कर लें, वो माल रोड हो, वो जेल रोड हो, वो MM आलम रोड हो, वो मॉडल लिंक रोड हो, वो शालीमार लिंक रोड हो, आप देखेंगे कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं उनके बाहर पार्किंग की जगह ही नहीं है। बिल्कुल, ऐसे गाड़ियां मोटरसाइकिलें वहाँ पे पार्क की होती हैं, क्योंकि पार्किंग स्टैंड्स का एक बहुत बड़ा मसला है। सरफराज, यहाँ पर ख़ासतौर पर लाहौर की अगर बात की जाए तो अगर ये मसाइल जो हल ही नहीं होंगे, पार्किंग स्टैंड का हो गया, इंक्रोचमेंट का होगा, अगर ये मसले नहीं हल होंगे तो सड़कों पर जो मसाइल हैं वो कैसे हल हो सकते हैं? सबसे पहले मैं बात करूंगा LDA और टीपा की जी। इंतहाई करप्ट अदारा बन चुका है। सही। LDA जो इसके अंदर ही अंदर लोग जो हैं वो मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटी वालों से पैसे लेते हैं। इनकी प्लानिंग जो है वो गलत होती है, लेकिन आउट ऑफ प्लानिंग जाके वो अपना काम कर लेते हैं। ऐसे ही इनको सड़कों पर और ऐसी बिल्डिंग्स पर, ऐसे प्लाज़ों पर तवज्जो देनी चाहिए जहाँ पे आवाम का रश होता है, वहाँ पे पार्किंग देनी चाहिए। बिल्कुल। LDA ने ये काम करना, ये काम सिटी ट्रैफिक पुलिस ने नहीं करना। ये काम टीपा ने करना, ये काम सिटी ट्रैफिक पुलिस ने नहीं करना। सिटी ट्रैफिक पुलिस क्या करेगी जब आप पार्किंग नहीं देंगे? दूसरी जानिब अगर आप सेशन कोर्ट के अहाते को देख लेंगे, अगर आप ये जो इस्लामपुरा का इलाका है वहाँ पे आप देख लेंगे, तो जो वकला साहिबान हैं वो तो सिटी ट्रैफिक पुलिस के वार्डन्स की बात ही नहीं मानते। बिल्कुल ऐसे। आप अगर वहाँ पे जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कितनी गाड़ियाँ हैं जो रॉन्ग पार्किंग है। सिटी लाहौर DIG ऑपरेशन लाहौर की जानिब से कई बार जो है वो मीटिंग्स की गई, बार के मेंबरान के साथ मीटिंग्स की गई कि शहरियों को जो है वो बहुत सारे मसाइल हैं, आप इसकी पार्किंग का इंतज़ाम करें। देखें, इंतज़ाम जो है वो इंतज़ामिया ने करना है, जो लोकल गवर्नमेंट है जी। उनकी जानिब से इंतज़ाम। जब लोकल गवर्नमेंट की इंतज़ामिया इंतज़ामात नहीं करेंगी, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी आप की तशहीर करेंगी, ये महकमे जो हैं वो अपने आप की तशहीर करेंगे, हमने तजावज़ात हटा दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। हमें ये बताया जाए कि क्या एक रेडी बान को हटाने से आप तजावज़ात हटा लेंगे? क्या आप छोटे छोटे लोगों को हटाने से आप मामले को ठीक कर देंगे? तो जब इन पर प्रेशर आता है LDA पर, TMO के स्टाफ पर, इन लोगों पर, तो ये छोटी छोटी कार्रवाई अमल में लाते हैं। और इन छोटी छोटी कार्रवाइयों पर भी हमारे ज़राए के मुताबिक इनसे भी पैसे लिए जाते हैं। जब इन पर प्रेशर आता है तो इनकी रेडियाँ हटाई जाती हैं। अब लाहौर से अगर हम बाहर की तरफ निकलते हैं, लाहौर से अगर हम कसूर की जानिब जाते हैं,
تو فیروزپور روڈ پہ نشتر ہم کراس کرتے ہیں, گجو متا کراس کر کے آگے کہنا 9 آ جاتا ہے, پرانا کہنا نیا کہنا. آپ دیکھیں گے کہ برمار ہے تجاوزات کی. اب وہ تجاوزات ایک وارڈن نہیں ہٹائے گا. ایک وارڈن جو ہے وہاں پہ کیا کرے گا؟ ایک سیکٹر کمانڈر کے پاس, سیکٹر انچارج کے پاس اگر 5 سے 10 وارڈن ہیں تو وہ ٹریفک کلیئر کریں گے یا ریڈی والوں کے پیچھے بھاگیں گے؟ تو یہ انتظامیہ لوکل گورنمنٹ مل کر ان کا معاملات کو جب تک نہیں دیکھیں گی, جب تک یہ کرپٹ عناصر کو باہر نہیں نکالا جائے گا, تب تک یہ معاملات نہیں ٹھیک. ٹریفک پولیس بیچاری کیا کیا کرے, وہ امپلیمنٹ بھی کرائے, سڑکوں پر بھی دیکھے, دوسرا اسموگ کا مسئلہ بھی لوگوں نے حل کرایا کہ اس پہ بھی, مطلب کیا کیا ایک محکمہ کیا کیا کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ شہر لاہور میں آبادی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. ہاں, ڈفرینٹ کالونیز ہیں, ڈفرینٹ سوسائٹیز ہیں, لوگ باہر کی جانب بھی جا رہے ہیں. لیکن ایک وقت تھا کہ ہم ہربنس پورہ کراس کرتے تو ہمیں یہ لگتا تھا کہ یہاں پہ بڑا پرسکون ماحول ہے. آج اگر آپ ہربنس پورہ کراس کرتے ہیں تو آپ کو ویسے ہی ٹریفک ملتی ہے. جلو کراس کرتے ہیں, باٹا پور چلے جاتے ہیں, آپ کو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے ہم اندرون شہر میں آ گئے ہیں. تو اس تناظر کو دیکھا جائے تو یہ جو انتظامیہ ہے, لوکل گورنمنٹ ہے, اسپیشلی جو LDA ہیں, اس کو متحرک ہونے کی ضرورت ہے. اس کو متحرک کون کرے گا؟ ان کے اندر جو کرپٹ عناصر ہیں ان کو باہر کون نکالے گا؟ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس تمام تر معاملات کو دیکھیں. اگر اس معاملات کو نہ دیکھا جائے تو ہمیں پیدل چلنا بھی ایک وقت میں دشوار حال ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ سارے, سر آپ سے بات کرنا چاہوں گی, یہ جتنے بھی محکمے ہوتے ہیں یہ انٹرلنکڈ ہوتے ہیں, آپس میں ملے جلے ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کام مل کر کرنا ہوتا ہے. اب آپ لوگوں کے ساتھ بھی جیسے ٹیپا کی جیسے بات کی اور LDA کی بات کی, تجاوزات کے حوالے سے, یہ لوگ اپنا صحیح طریقے سے کام کریں گے تبھی آپ لوگ اپنا کام اچھے طریقے سے انجام دے پائیں گے. تو آپ لوگوں کی ان کے ساتھ کوارڈینیشن ہوتی ہے کہ ہمیں یہ مسائل آ رہے ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے, تو آپ اپنا کام کریں؟ جی, ان کے ساتھ میٹنگز تو ہوتی رہتی ہیں, میٹنگز کی حد تک. اور جیسے سرفراز صاحب نے کہا کہ ٹیمپرری سلوشن ہوتا ہے, اچھا, ٹیمپرری اس کو سالو کرتے ہیں, وقت گزاری والا معاملہ ہے. ویسے اگر آپ ٹریفک مینجمنٹ کی میں نے بات کی تھی پہلے, تو اس کے جو میں فیچرز گنوں تو اس میں پہلا آتا ہے انفورسمنٹ, ایجوکیشن, کہ ہم ایجوکیٹ کریں کہ سڑکوں پر چلنا کیا ہے. کیونکہ واٹ از امپورٹنٹ, سڑک, گاڑی اور انسان, یہ امپورٹنٹ ہے. ان کے لیے کیا ٹریفک مینجمنٹ ہے, سب سے پہلے ایجوکیشن, پھر انفورسمنٹ, پھر انکروچمنٹ, پھر انوائرمنٹ, پھر ایکوپمنٹ. تو ان 5 چیزوں کا کلسٹر جو ہے وہ ٹریفک مینجمنٹ ہے, اور وہی ریفلیکٹ کرتا ہے تمام محکمہ جات. جس طرح بات کی ابھی کہ یہ جو پارکنگ کے جو ٹریڈر کمیونٹی ہے, وہ انہوں نے پارکنگ کی جگہ اب دکانیں بنا لی ہوئی ہیں اور انکروچمنٹ باہر آ گئی ہوئی ہے. ون آف دا ریزن یہ بھی ہے پارکنگ ٹریفک کنجیشن کا کہ ایجوکیشن جو ہے, جس میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز, اسکول, کالجز, یہ سکڑ کے آگے ہوئے ہیں 10 مرلہ اور 1 کنال میں. اور اسی طرح جو اکیڈمیز ہیں وہ بھی اسی طرح آ گئی ہوئی ہیں, اور ہر کسی نے اپنی پارکنگ باہر پھینکی ہوئی. آپ سٹڈی کر لیں جیل روڈ کو, تو یہاں پر اپوا سے لے کر کنیڈ تک ہر بندے نے اپنی پارکنگ باہر پھینکی ہوئی ہے. آپ وحدت روڈ کو سٹڈی کر لیں, یونیک والوں نے اپنی پارکنگ باہر پھینکی ہوئی ہے. اور جب بھی اسکول کی ٹائمنگ ہوتی ہے, چھٹی کی یا صبح, اور پارکنگ جو ہے وہ بھری ہوئی ہوتی ہے اور ٹریفک بلاک ہوتی ہے. دیکھیں ان کی کم سے کم 1000 کی اسٹرینتھ ہے. 1000 میں سے آپ 500 موٹر سائیکل لگا لیں, باقی کو گاڑیاں لگا رہے ہیں 100, تو کہاں جائیں گے؟ صحیح. تو ہم نے ایک فارمولا ڈیوائز کیا تھا, ہم نے کہا تھا کہ اپنی پارکنگ کا بندوبست کریں, اندر پارکنگ لے جائیں اور ڈرائیو تھرو اپنا اندر بنائیں. یعنی کہ ایک سائڈ سے گاڑی اندر جائے, پک اینڈ ڈراپ کرے, دوسری سائڈ سے باہر نکل جائے اور آپ کی پارکنگ اندر ہو. اگر آپ کے پاس پارکنگ اسپیس نہیں ہے تو آپ اس کو بین کر دیں, پیرنٹس کو کانفیڈنس ملیں, اپنا ٹرانسپورٹ سسٹم آرگنائز کریں, وہ انٹروڈیوس کروائیں. جیسے اسپیڈو بس ٹائپ کی آپ بسیں لے کر آئیں, اپنی روٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ ڈیسائیڈ کریں اور بچوں کو پک کریں اور ڈراپ کریں. اس سے حادثات بھی کم ہوں گے, ٹریفک کنجیشن بھی کم ہوگی. لیکن کیا ایسے جو لوگ ہیں یا انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کو پھر آپ لوگ جرمانہ کرتے ہیں جب یہ نہیں سنتے ہیں پارکنگ کا مسائل جو ہوتے ہیں؟ اس میں جو ہمارے پاس اس میں NOC نہیں لیا جاتا نا اس سلسلے میں. اچھا. جس طرح کمرشلائزیشن ہائی لیول ڈیزائن کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں ہمارا NOC
कभी ले लेते हैं हम एनओसी में उस वक्त अपने कमेंट्स दे देते हैं कि ये सूटेबल नहीं है। अच्छा। इसके बावजूद भी कई ऐसे पेट्रोल पंप हैं जो बन चुके हैं जिन पर हमने कहा था कि ये सूटेबल नहीं है। तो मैं चाहूँगा, मैंने गुजरांवाला में प्रैक्टिस की थी कमिश्नर साहब से मिलके, कि ये एजुकेशनल जो भी इनके जो लाइसेंस रिन्यू करने हैं और जो नए देने हैं स्कूल कॉलेजेस और अकेडमीज के, वो उनकी एनओसी भी ट्रैफिक से ली जाए, क्योंकि ये हमें डिस्टर्ब करते हैं, हमारी सड़कें इंक्रोच करते हैं, हमारी ट्रैफिक को डिस्टर्ब करते हैं, हमारा फ्लो डिस्टर्ब होता है। तो हम इसमें पार्टी हैं, हमें उसमें रखें ताकि हम इसको इन चीज़ों को दुरुस्त करवाएं, दुरुस्त कर सके, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसको दुरुस्त कर सकें। सरफराज, आप तो इस चीज़ के बारे में जानते हैं, फील्ड में भी जाते हैं, देखते भी हैं कि सड़कों का क्या हाल है। ये जो भारी भरकम अब जुर्मानों की समरी भेजी गई है, क्या लगता है आपको कि इससे जो लाहौरी हैं वो सुधर जाएंगे? मुझे लगता है कि इससे बहुत हद तक जो है वो काबू नहीं पाया जा सकता शहरियों पे। देखें कि आप जो है वो अहम शाहराएं जो हैं लाहौर की, मार रोड, जेल रोड, शादमान, इसके मुल्हिका, यहाँ पे जो है वो वायलेशन की कमी आप करवा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे आपकी नफरी भी होती है, यहाँ पे VVIP प्रोटोकॉल भी होते हैं, असम्बली हाल भी है, जेल रोड, शादमान, इसके गिरदोनवा में आप सिटी के अंदर मेन शाहराएं, हम जैसे ही बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं ठोकर न्याज पे, इधर से हरबंसपुरा, उधर से कान्हा नौ की जानिब जाते हैं, वहाँ पे आप कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? आपके पास नफरी नहीं है, लाहौर पुलिस के पास नफरी नहीं, इनके पास नफरी नहीं, पूछें इनसे, इनके पास नफरी नहीं, क्या करेंगे ये सदर डिवीज़न इतनी बड़ी है कि मैं समझता हूँ कि आधा लाहौर है सदर डिवीज़न, लेकिन नफरी की कमी होगी इनके पास। इन्होंने VVIP मूवमेंट्स भी देखनी है, इन्होंने मिनिस्टरों के आगे अपने पायलट भी चलाने हैं, इन्होंने मिनिस्टरों की रोड क्लियर भी करके देनी, इन्होंने हमें भी देखना है, इन्होंने तजावजात को भी देखना है। हम क्या करेंगे? हमारे पास नफरी नहीं है। इस पे बात हुई थी हमारी IG पंजाब के साथ, तो हमने उनको कहा था कि सर हम तो बात करते हैं, हम फर्द वाहद की बात नहीं करते, हम शहर की बात करते हैं। तो अगर शहर की बात करते हैं तो आप सिटी ट्रैफिक पुलिस को, लाहौर को आप असिस्टेंट जो हैं वो दें। और तो उन्होंने कहा कि हम नेक्स्ट भर्ती में हम लाहौर की नफरी को जो है वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब सिटी ट्रैफिक पुलिस को देखा जाता है हमारी नज़र में, आम आवाम की नज़र में, कि वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक क्लियर कराए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जलसे जुलूसों में इनकी ड्यूटी लगती है, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही होती हैं लाहौर में, बिल्कुल लाहौर पुलिस के साथ ये शाना बशाना होते हैं, खड़े हुए होते हैं। इनकी अगर खिदमत मराकज़ में आप चले जाएं तो आपको वहाँ पे भी ट्रैफिक वार्डन नजर आएगी। तो एक वक्त में हमने इन सारी चीज़ों को देखना है, एक अदारे ने नहीं देखना। अगर इनके साथ दूसरे अदारे तावन नहीं करेंगे, इनकी मुआवनत नहीं करेंगे, तब तक इस तमाम तर मामले में सुधार नहीं आएगा। आपने कहा 200, 300, 500, अब 200, 300, 500 का चलान तो हम भी करवा लेते हैं, मैंने कभी अपना तारुफ भी करवाया। अच्छा। बिल्कुल नहीं। अच्छा। किसी ने कहा चलान करवा लें तो सर कर दें, डजंट मैटर, गलती की है तो चलान कटवा लें, क्या हो जाएगा। लेकिन जो 5000 और 2000 वाला फिगर आ गया ना, इस पे जो है वो चलान कम होंगे, लड़ाइयाँ ज्यादा होंगी, ये एक इफेक्ट हो जाएगा। लड़ाइयाँ भी ज्यादा होंगी, कॉल्स भी ज्यादा आएंगी। कॉल्स भी ज्यादा आएंगी। इससे बेहतर तरीका ये था कि हम अपने जो एजुकेशनल अदारे हैं वहाँ पे हमारी जो यूथ है उनको आगाह करके, उनको आगाही मुहिम का एक आगाज करके, अब सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो इनकी एजुकेशन टीम है ये तो आगाह कर रही, अब इनका फर्ज नहीं है अकेला ही, ये हमारे जो अदारे हैं, इंस्टीट्यूट हैं, गवर्नमेंट लेवल पे इनको आगाह करने की ज़रूरत है। हमें इस पर आगाही मुहिम का आगाज़ करना होगा, तब जाके ये मामला ठीक हो सकते हैं। एसपी साहब, जैसे सरफराज से मैंने बात की कि भारी भरकम जुर्माने से क्या हमारी जो ये रविश है पाकिस्तानियों की या लाहौरियों की ये तब्दील हो सकती है कि नहीं? पहले भी इससे मुहिमें बहुत सारी चली हैं, हेलमेट के हवाले से हो गई या वन वे की खिलाफवर्जी के हवाले से होगी, तो उसका तो जो कह ले कि रिजल्ट बड़ा अच्छा हमारे सामने आया था कि हमने 100% नहीं तो 99% ही हम लोगों ने उसमें देखा कि लोग सुधर गए थे। आपको क्या लगता है, आपका एनालिसिस क्या कहता है, इसकी वजह से हो पाएंगी चीज़ें सेटल? जी डेफिनेटली। देखें हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी को आप स्टडी करें तो हम डंडे के जोर पे चलते हैं, हम डंडे को समझते हैं, डंडे की जुबान समझते हैं। ठीक है। हम बड़े इखलाक से कहें ना कि आप यहाँ से गाड़ी ले जाएं तो कोई उसको सुनने को तैयार नहीं है, बल्कि वो शीशा बंद से ही अंदर से कहता है। तो जब तक
हम इनको डेटरेंस नहीं होगी, खौफ नहीं होगा, तब तक ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, हमारा ये मानना। लेकिन इसको रद्द नहीं किया जा सकता एजुकेशन फैक्टर को, बहुत जरूरी है। एजुकेशन फैक्टर को सिर्फ इस हद तक ना रखा जाए कि ट्रैफिक पुलिस की एक टीम एजुकेट कर रही है, इसको गवर्नमेंट की सतह पर टेक अप करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ जी। इसको मीडिया को भी लेके आना चाहिए। अब देखें ना, आप अपने हम पहले टीवी पे एक एजुकेशनल प्रोग्राम चला करते थे, तो ऑन एयर भी इसको टाइम मिलना चाहिए 10 से 15 मिनट अर्ली और फिर इवनिंग में, ताकि जो भी व्यूअर्स हैं वो देख सकें कि क्या आ रहा है। हाँ। इस आपकी बात बहुत सुनता है व्यूअर्स, बहुत इम्पैक्ट होगा इसका। और इसके साथ जो गवर्नमेंट का है वो उसको नोटिफिकेशन करना चाहिए कि किताबों में, सिलेबस में इसको ऐड करके वो उसमें उसका इसका एक पेपर लिया जाए, इसका एक सब वो टाइटल हो, उसका पेपर लिया जाए। और जब हम छोटे थे तो असेंबलीज में 10 मिनट या 5 मिनट की असेंबली होती थी, पहले सेशन में प्रेयर होती थी, उसके बाद फिर हमें एक हकायत या वो हमें मैक्सिमम वो हमें बताई जाती थी कि आज कायदे आज़म का ये फरमान, उसी में ये बड़ा इम्पैक्ट होता था, सुनने में बड़ा असर लेते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है एजुकेशनल फैक्टर। जहाँ के जुर्मानों का है, जुर्माने भी इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जिस तरह कोर्ट के डिसीजन से वन वे पर खासा फर्क पड़ा, बिल्कुल, और विदाउट लाइसेंस, अब लाइसेंस बनवाने के लिए लाइन लगी हुई है, हाँ, और हम ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं। हमने इसको डिजिटलाइजेशन की तरफ ले गए हैं। हम आप हमारा रास्ता ऐप देखें तो उसमें आप अपना टाइम बुक्स कर सकते हैं, टाइम ले सकते हैं, आपका लर्नर उसमें आप वो कर सकते हैं, रिन्यूअल के लिए सबमिट कर सकते हैं एप्लीकेशन। मतलब अब वो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अब वो डिजिटलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं, तो सारी चीज़ अब ऑनलाइन हो चुकी है। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी लिया गया है, और उम्मीद करते हैं कि जनाब इस इनिशिएटिव की वजह से जो हमारी जानें हैं, जो बहुत से लोग अभी तक अपनी जानें गवा बैठे हैं, और उनका तो मदावा नहीं अभी किया जा सकता, लेकिन आने वाले जो लोग हैं, आने वाली जो नस्ल है, उनके लिए हम कुछ अच्छा इम्पैक्ट छोड़ के जा सकते हैं। SP ट्रैफिक सदर लाहौर हमारे साथ मौजूद थे, मोहम्मद आसिफ सिद्दीक हैं, और नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद सरफराज ने भी हमें ज्वाइन किया था। SP साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और सरफराज आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए हैं। और जनाब हम तो अपनी कोशिश करते हैं कि अपने इस जागो लाहौर के प्लेटफॉर्म से जो है ज़्यादा से ज़्यादा आगाही आप तक पहुँचा सके, और इसी तरह पहुँचाते रहेंगे ताकि हमारा मुआशरा जो है अच्छे तरीके से तरक्की कर सके। तो यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात हो जाए सोशल मीडिया के हवाले से, जो हमारी जिंदगियों में एक ऐसी हकीकत बन चुका है जिससे आंखें नहीं चुराई जा सकती हैं, और हम में से बेशतर अफराद मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल भी करते हैं। और इंटरनेट पर सार्फिन का डाटा इकट्ठा करने वाली कंपनी की जानिब से 34 ममालिक में किए जाने वाले एक सर्वे के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले जो अफराद हैं, रोज़ाना तकरीबन 6 घंटे तक वो इंटरनेट यूज़ करते हैं या ऑनलाइन रहते हैं। और सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल हमारी ज़हनी और दिमागी सेहत पर मनफी असरात भी मुरतब करता है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो इसी सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल भी किया जा सकता है, और घर बैठे हम लोग लाखों रुपए भी महाना कमा सकते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लाखों अफराद, मैं तो कहूँगी जनाब कि यूट्यूब वीडियोस की मदद से लाखों रुपए बल्कि करोड़ों रुपए भी इस वक्त कमा रहे हैं। और कुछ अर्सा पहले फेसबुक की जानिब से मोनेटाइजेशन का फीचर जो है वो ऐड ऑन किया गया था फेसबुक पे, जिसकी मदद से अब फैशन बुक भी पैसे कमाए जा सकते हैं। और इसके साथ साथ दुनिया भर में शॉर्ट वीडियोस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस समझी जाने वाली जो एप्लीकेशन है टिकटॉक, उसकी जानिब से भी अब ये टिकटॉक प्लस प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है। तो जनाब ये मोनेटाइजेशन एक्चुअली है क्या, इसके थ्रू किस तरह हम घर पर बैठे पैसे कमा सकते हैं, एप्लीकेशंस के थ्रू किस तरह हम लोग पैसे कमा सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त वहाब यूनिस मौजूद है, IT एक्सपर्ट है। वहाब आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। वहाब जैसे मैं बात कर रही थी कि पहले यूट्यूब ने, फेसबुक ने, अब टिकटॉक ने भी मोनेटाइजेशन का फीचर जो है वो ऐड ऑन कर लिया है। सबसे पहले तो हमें बताइए मोनेटाइजेशन है क्या, इससे क्या फ़ायदा होता है? जी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया, और ये बहुत ज़रूरी था ये प्रोग्राम इसके ऊपर होना, क्योंकि जैसे कि हम बात भी कर रहे थे कि इसके ऊपर अवेयरनेस नहीं है इतना ज़्यादा।
پہلے تو میں کچھ اسٹیٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ اس وقت پاکستان کہاں کھڑا ہوا ہے. جی. اس وقت پاکستان کے اندر تقریباً 18 کروڑ کے قریب موبائل صارفین موجود ہیں. اچھا. جس میں سے 9 کروڑ کے قریب جو ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا سائٹس پر موجود ہیں. اوکے. جو کہ ٹک ٹاک، فیس بک، یوٹیوب یوز کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ 9 کروڑ کے جو صارفین ہیں اس میں سے شاید ہی 10% لوگوں کو پتا ہوگا کہ اس ایپس کے تھرو آپ پیسہ بھی کما سکتے ہیں. یہ اویئرنیس جو ہے نا یہ پیدا ہونا بہت ضروری ہے اور میں خود پرسنلی یہ چاہتا ہوں کہ یہ اویئرنیس ہر گھر تک پہنچے تاکہ لوگ جو 6 گھنٹے پر ڈے ایوریج، یہ منیمم ہے 6 گھنٹے پر ڈے جو یوز کر رہے ہیں، 6 سے 8 گھنٹے تقریباً یوز کر رہے ہیں، وہ اس کو کنورٹ کر سکے پیسوں میں. اسی وجہ سے سب سے پہلے یہ ماڈل جس نے لانچ کیا تھا وہ یوٹیوب تھا مونیٹائزیشن کا. مونیٹائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ آن لائن پیسے کمائیں. صحیح. اسی سلسلے میں اب یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی زبردست جو نیوز ہے وہ یہ ہے کہ فیس بک نے بھی مونیٹائزیشن آن کر دی ہے اور ٹک ٹاک نے بھی اپنا بیٹا ورژن مونیٹائزیشن کا آن کر دیا، جس سے آپ ٹک ٹاک کو یوز کر کے، فیس بک کو یوز کر کے آپ لوگ گھر بیٹھ کے لاکھوں روپیہ کما سکتے ہیں. کس طرح، مطلب یہ مونیٹائزیشن کے تھرو کس طرح کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ اچھا، اس کا جو فیس بک کا ہم سٹارٹ کرتے ہیں فیس بک سے. فیس بک کا الگوریدم جو نئی پالیسیز آئی ہیں مونیٹائزیشن کی پاکستان کے اندر، اس کے مطابق آپ نے اتنے سمپل سٹیپس ہیں جو ہم اپنے آڈینس کو میں بتانے جا رہا ہوں، اپنے ینگسٹرز کو، کہ آپ نے صرف اور صرف ایک پیج بنانا ہے، بزنس پیج. اچھا. ٹھیک ہے، پروفائل نہیں، بزنس پیج. صحیح. اس بزنس پیج کے اوپر یہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے، فیس بک اس کا آپ کو کوئی چارج نہیں کرتا. ٹھیک ہے. آپ نے فیس بک پیج کریٹ کر کے اس کے اوپر تقریباً آپ نے 10,000 فالوور اور 600,000 واچ ٹائم منٹس، جسے کہتے ہیں کہ ٹوٹل 5 ویڈیوز آپ نے اپلوڈ کر کے اس کے اوپر کلیکٹیولی 6 لاکھ ویوز لے کر آنے. اوکے. منٹس ویوز لے کر آنے. ٹھیک ہے. اور یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ اتنا مشکل نہیں ہے. اچھا. اگر آپ 5 ویڈیوز کے اوپر اچھا کانٹینٹ جنریٹ کر دیں تو یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے ٹاسک جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. جسٹ آپ نے یہ 3 سے 4 سٹیپ کرنے ہیں تو آپ مونیٹائزیشن جو فیس بک کا کریٹر اسٹوڈیو ایک آپشن ہے وہاں سے جا کے اپلائی کرتے ہیں تو فیس بک آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر مونیٹائزیشن انیبل کر دیتا ہے اور جیسے ہی آپ کو الاؤ کر دیتا ہے تو آپ کو پیسہ ملنا شروع ہوتا ہے. اور یہ جو فیس بک کی مونیٹائزیشن ہے یہ یوٹیوب کی مونیٹائزیشن سے بہت زیادہ اچھی ہے اس حوالے سے کیونکہ یہ آپ کو زیادہ پیسے دیتی ہے. اچھا. اور یوٹیوب کے اوپر تو آپ شیئر نہیں کر سکتے نا ویڈیوز، فیس بک کے اوپر تو ری شیئرنگ کی آپشن بھی موجود ہے. تو بہت جلدی یعنی کہ ایک ویڈیو کے اوپر آپ ملین میں ویوز آپ دیکھتے ہیں، ایک چھوٹی سی ویڈیو ہوتی ہے 3 سے 4 منٹ، اس پہ 4 ملین ویوز، 5 ملین ویوز. تو یہ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے. اگر آپ کا کانٹینٹ اچھا ہے، یونیک ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ فیس بک سے جو آپ پیسہ نہیں کما سکتے. لیکن ابھی پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ اب یہ ٹک ٹاک نے بھی یہ دوبارہ یہ پلس ٹک ٹاک پلس لے کر آ گئے یہ پروگرام. پہلے یہ نہیں تھا، لوگ ٹک ٹاک سے پیسے نہیں کما رہے تھے، وہ اشتہارات ایڈ کر کے وہ تب کما رہے تھے. تو اب وہ کس طرح اس کے تھرو کما سکتے ہیں؟ یہ ٹک ٹاک نے ایک بڑی زبردست پالیسی ابھی اپنی جو اپ گریڈ کی ہے، لیکن یہ ابھی ٹک ٹاک نے بیٹا ورژن اپنا لانچ کیا ہے. صحیح. جس کے اندر ابھی کچھ لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہے کہ ٹک ٹاک سے پیسے کما سکتے ہیں مونیٹائزیشن سے، لیکن اس میں ابھی اس کی کچھ ریسٹرکشن ہے. کیونکہ اس نے ایک ٹرائل پیریڈ کے طور پہ ٹک ٹاک کو لانچ کیا ہے جس کے اندر وہ 12 کیٹیگریز 12 کیٹیگریز ہیں جس کے اندر ابھی یہ مونیٹائزیشن لے کر آ رہا ہے. ان 12 کیٹیگریز میں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کوئی بھی ویڈیو ڈالیں گے تو آپ کو پیسہ ملنا شروع ہو گیا. ابھی ایسا نہیں ہے. اچھا. ابھی اس نے کیا کیا ہے کہ اس کے الگوریدم نے کہ فار ایگزامپل اس نے 12 کیٹیگریز میں فیشن کی کیٹیگری ہے، انٹرٹینمنٹ کی ہے، کوکنگ کی ہے، اس کے علاوہ میک اپ کی ہے، فیشن یعنی کہ میک اپ آ گیا. اس طرح کی کیٹیگریز 12 کیٹیگریز ہیں جو ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. اس میں سے آپ کسی بھی ایک کیٹیگری کو چوز کریں گے اور اس کیٹیگری کے اوپر اس کے مطابق کانٹینٹ جنریٹ کریں گے. جیسے کوکنگ ہے تو آپ نے کوکنگ کا ہی کانٹینٹ جنریٹ کرنا ہے. اگر آپ کوئی اور ویڈیو ڈالیں گے کانٹینٹ تو ٹک ٹاک اس کو بین کر دے گا. تو اس کی کچھ پالیسیز ہیں جس کو آپ نے فالو کرنا ہے اور پھر اس کے مطابق وہ پھر اپنے ایڈورٹائزر جس سے اس نے پیسہ لینا ہے اس سے لے کر آپ کے چینل کے اوپر اس کے ویڈیو کو چلائے گا اور اس کا 50% آپ کو دے گا اور 50% خود رکھے گا. اچھا. تو اس طریقے سے اس نے اپنے ٹک ٹاک مونیٹائزیشن بیٹا ورژن لانچ کیا ہے اور یہ بھی بہت اچھی چیز ہے کیونکہ ینگسٹر اس پہ بھی بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کرتے تھے. اور اس وقت ٹک ٹاک جو ہے پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ ڈاؤن لوڈ ہونے والی ایپ ہے اور 1 بلین سے زیادہ اس کے ایکٹیو یوزر ہیں. ایکٹیو یوزر پلس اس سے پلس ہی ہیں لیکن ایکٹیو یوزر 1 بلین ہے پوری دنیا سے. تو 150 کنٹریز کے اندر وہ پایا جاتا ہے. تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے
वो टिकटॉक और आप फेसबुक से भी पैसे कमा सकेंगे और घर बैठ के अपने कंटेंट को अच्छे तरीके से जनरेट करके घर बैठ के पैसे कमाएंगे। लेकिन क्या इस पे भी है कि कितने आपके लाइक्स आने चाहिए, कितने आपके फॉलोअर्स होने चाहिए टिकटॉक पे भी, तभी आपको पैसे मिलेंगे? जी, तकरीबन इसमें आपकी जो मोनेटाइजेशन चैनल की स्टार्ट होगी वो 1 लाख सब्सक्राइबर से या 1 लाख जो आपके फॉलोअर्स से, वहाँ से आपकी स्टार्ट होगी। उससे पहले आप कंटेंट जनरेट करें, जैसे ही 1 लाख का आपका हिस्सा अब ऊपर अबव जाएगा, ऑटोमेटिकली वो उसको मोनेटाइज कर देगा। तो अभी जिन लोगों के ऑलरेडी टिकटॉक अकाउंट्स बने हुए हैं, क्या वो इसी तरह से स्टार्ट कर सकते हैं या उन्हें दोबारा से अकाउंट बनाना पड़ेगा मोनेटाइजेशन के लिए? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, वो भी से अप्लाई कर सकते हैं। बस आपने 1 लाख अपने फॉलोअर्स क्रिएट करने हैं और कंटेंट जो है अब से आपने उस कैटेगरी में अपना उसको रजिस्टर्ड करवाना है और ऑटोमेटिकली आपके जो है वो टिकटॉक उसको कर देगा, इनेबल कर देगा। लेकिन मैंने जैसे कि बताया कि अभी वो हर कैटेगरी को नहीं दे रहा, सिर्फ 12 कैटेगरीज हैं जिसके अंदर वो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको बताई, उसमें इनेबल कर रहा है। लेकिन 6 मंथ से 1 ईयर के अंदर वो ऑब्वियसली अपने प्रोसीजर को दोबारा चेंज करेगा और सबको वो अलाउ कर देगा, वो फिर फायदा होना शुरू हो जाएगा सबको। लेकिन वहाँ भी यहाँ पे ना बहुत से लोग कहते हैं कि हम बड़ा अच्छा कंटेंट, हमारी नज़रों से भी बहुत अच्छा कंटेंट गुजरा है, लेकिन उनकी वीडियोस वायरल नहीं होती हैं और लोग शिकवा भी करते हैं कि जो अच्छा कंटेंट होता है उसको लोग देखते नहीं है, वायरल नहीं होता है। तो क्या कहेंगे आपके, अगर हमने अपनी वीडियो वायरल करनी है तो किस तरह क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीच हम लोग कर सकें? देखिए, मैं इस स्टेटमेंट से डिसएग्री करता हूँ 100% के लोग कहते हैं कि जी उनका कंटेंट अच्छा होता है, वायरल नहीं होता। देखिए, वायरल करने के लिए ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं यूट्यूब की, हम यूट्यूब की बात कर लेते हैं। अच्छा कंटेंट और जेन्युइन कंटेंट जो है ना, गूगल वैसे भी उसको बहुत पसंद करता है। एक टर्मिनोलॉजी होती है SEO, जैसे गूगल में वेबसाइट्स की SEO होती है, इसी तरह यूट्यूब में उस वीडियो की भी SEO होती है। एक्चुअली में लोगों को एक चीज का पता है लेकिन दूसरी साइड का नहीं पता। जैसे कि अच्छा कंटेंट आपने जनरेट कर लिया, गूगल इसको 10/10 मार्क्स देगा। जैसे ही आपने उसको अपलोड किया तो उसकी एक टर्म होती है कि आपने अब इस वीडियो की भी SEO करनी है, जिसके अंदर SEO से क्या मुराद होता है कि उसके कीवर्ड्स आपने डालने हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन डालनी है, थंबनेल के 10 मार्क्स होते हैं, थंबनेल बड़ा आई कैची होना चाहिए। इसके बाद आपने उसकी जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स डालने हैं वो कैसे डालने हैं, कॉपीराइट्स का कैसे ख्याल रखना है, क्योंकि हम बेसिकली पीएमए ट्रेनिंग एक अदारा चलाते हैं, उसके अंदर हम ये जब कोर्सेज करवाते हैं तो उस कोर्स के अंदर हम अपने बच्चे को, स्टूडेंट को गाइड करते हैं कि आपने कंटेंट तो जनरेट कर लिया, अब आपने इसकी SEO कैसे करनी है, क्योंकि मेन चीज SEO होती है। जब ये 4 से 5 फैक्टर आप डालते हैं तो फिर आपकी वीडियो जो है ऑटोमेटिकली गूगल के एल्गोरिदम में रैंक में आना शुरू हो जाती है। और फिर आप उसकी जब रीशेयरिंग करते हैं तो उस सोशल मीडिया साइट्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, आप व्हाट्सएप के ऊपर भी तो 500 मैसेजेस डेली कर रहे हैं ना ग्रुप्स के अंदर, आप वही लिंक उठा के अपने ग्रुप्स में रीशेयरिंग करना शुरू कर दें तो वो ऑटोमेटिकली वायरल हो जाती है। तो वायरल करने के लिए ये 5 से 6 स्टेप्स आप करें, ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो, और अगर कंटेंट अच्छा है, मैं ये मान ही नहीं सकता कि वो ऊपर ना जाए। लेकिन आपको क्या लगता है अब के दौर में किस तरह का कंटेंट चाहिए हमें, जो वायरल होना चाहिए या बनना चाहिए? सबसे अच्छा जो कंटेंट जो लोग देखते हैं आजकल वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट। जैसे कि आप इसको किसी भी कैटेगरी में ले लें, आप इसको इन्फॉर्मेशन में ले लें, IT में ले लें। जैसे कि मुझे भी ज़रूरत है कि मैंने एक नई चीज़ सीखनी है या मैं कहीं पर स्टक हुआ हूँ, तो सबसे पहले गूगल पे जाकर आप उसके बारे में कीवर्ड डालते हैं। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल किसी ने कुकिंग सीखनी है या किसी खास रेसिपी को सीखना है तो वो उस रेसिपी को टाइप करेगा। किसी ने मेकअप सीखना है तो वो उस खास मेकअप के स्टाइल को कॉपी करेगा। तो इसी स्टेटमेंट को लेते हुए आप सब कैटेगरीज पे अगर आप इसको अप्लाई कर दें तो ये इस क्वेश्चन का एक सिंपल आंसर है कि कंटेंट वो बिकेगा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, जिसमें इंफॉर्मेशन होगी और जिससे लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट पहुंच रहा होगा। तो मेरे ख्याल से जो ज़्यादातर जो यूट्यूबर्स हैं वो इस वजह से उनके चैनल्स नाकाम हो जाते हैं क्योंकि वो एक ऐसी इंफॉर्मेशन डाल रहे होते हैं जिसमें सोल्यूशंस नहीं होते। आप जब सोल्यूशन देना शुरू कर देगा तो लोग उसको मल्टीप्लाई बाय 10 शेयर करना शुरू कर देंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ जाए। हाँ ठीक है, एंटरटेनमेंट बिकती है, वो सब कुछ बिकता है, लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग सही कंटेंट की तरफ आए, एंटरटेनमेंट से निकल के लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट की तरफ आए जिससे लोगों को भी फायदा होगा और उनको भी पैसे बनेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। आप अच्छा कंटेंट जनरेट करेंगे तो ऑब्वियसली फिर आपको लाइक्स भी मिलेंगे और आपके व्यूज भी मिलेंगे और फिर आप अच्छे खासे पैसे भी उन एप्लीकेशन से, उन चीज़ों से कमा सकते हैं। वहाब यूनिस IT
ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. وہاں بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے ہیں, اور یہ نئی جو فیچر ٹک ٹاک نے بھی اب شروع کر لیا ہے مونیٹائزیشن کا, جس سے آپ گھر بیٹھے پیسے کما سکتے ہیں. لیکن ابھی یہ لمٹ ہے, یہ بہت سے سب لوگ نہیں اس کو اچیو کر سکتے ہیں. کیٹیگری اس کی بنائی گئی ہے, اور دیکھتے ہیں کہ پھر آنے والے دنوں میں اس میں کیا ہوتا ہے. تو مجھے آپ نے اجازت دینی ہے.